آج ہم جس کتاب کو بنیاد بنا کر بات کر رہے ہیں وہ ہے جوزف اسٹگلٹس کی گلوبلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس ری وزٹڈ۔ جی، بہت اہم کتاب ہے۔ اور اسٹگلٹس خود وہ نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ ہے، ورلڈ بینک کے چیف اکانومسٹ بھی رہے ہیں، تو ان کی بات میں وزن ہے۔ بالکل، ان کا تجربہ بہت وسیع ہے۔ یہ کتاب ان کی پرانی کتاب JLID جسے وہ کہتے ہیں اس کا فالو اپ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے مطابق جو عدم اطمینان پہلے غریب ممالک میں تھا اب وہ امیر ممالک میں بھی آ گیا ہے۔ جی وہی بات۔ تو آج ہماری کوشش یہی سمجھنا ہے کہ بھئی ترقی یافتہ دنیا میں گلوبلائزیشن کو لے کر اتنی ناراضگی آخر ہے کیوں؟ کیا یہ ناکام ہو گئی ہے یا اسے چلانے میں کوئی مسئلہ تھا؟ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ بڑا واضح ہے جی کہ گلوبلائزیشن خود مطلب بذات خود شاید بری چیز نہیں ہے۔ اچھا۔ مسئلہ اس کو مینج کرنے کا طریقہ ہے۔ وہ بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں ناقص تھا، یعنی قوانین وغیرہ؟ جی، اس کے اصول و ضوابط خاص طور پر پچھلی چند دہائیوں میں وہ بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے مفاد میں زیادہ بنائے گئے۔ اور عام لوگوں کا کیا؟ وہ پیچھے رہ گئے۔ عام شہری، مزدور، یہاں تک کہ ماحول، ان کے مفادات کو اکثر نظر انداز کیا گیا۔ اور ترقی یافتہ ممالک کی حکومتیں بھی، جنہوں نے اسے فروغ دیا، ہاں، انہوں نے بھی اپنی شہریوں کو اس کے جو منفی اثرات تھے ان سے بچانے میں وہ ناکام رہے۔ کتاب میں مصنف نے گیری انڈیانا کی مثال دی ہے، اپنے آبائی شہر کی۔ جی، گیری انڈیانا۔ ہاں، وہ پڑھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیسے ایک وقت میں سٹیل ملز کی وجہ سے وہ شہر کتنا خوشحال تھا۔ جی بالکل۔ اور پھر گلوبلائزیشن اور ڈی انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعتیں وہاں سے چلی گئیں تو وہ شہر بالکل اجڑ گیا، کمیونٹیز تباہ ہو گئیں۔ جی ہاں، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اصل لوگوں کی زندگیاں ہیں جو متاثر ہوئیں۔ بالکل۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اپنی پرانی کتاب گاٹ کے 8 اہم نکات یاد دلاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ وہ آج بھی، بلکہ شاید آج زیادہ ریلیونٹ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عالمگیریت کے فائدے ہمیشہ بہت بڑھا چڑھا کر بتائے گئے، اور نقصانات اور خطرات کو کم سمجھا گیا یا نظر انداز کر دیا گیا۔ دوسرا، جب وعدے پورے نہیں ہوئے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، گلوبلائزیشن سے بھی اور اداروں سے بھی، جیسے IMF، ورلڈ بینک اور WTO۔ یہ تو منطقی ہے۔ تیسرا، آمدنی اور دولت کی تقسیم پر بہت منفی اثرات پڑے، امیر تر ہوتے گئے اور ایک بڑا طبقہ پیچھے رہ گیا۔ چوتھا نقطہ کیا تھا؟ چوتھا، کہ فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہوئے، ترقی پذیر ممالک کی آواز تقریباً غائب تھی۔ اور پانچواں، فیصلے کارپوریشنز اور مالیاتی اداروں کے مفاد میں تھے۔ چھٹا، اس کے پیچھے صرف لالچ نہیں تھا، ایک خاص آئیڈیالوجی بھی تھی۔ مارکیٹ فنڈامنٹلزم۔ جی، مارکیٹ فنڈامنٹلزم یا نیو لبرلزم، کہ بس مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دو۔ ساتواں، طاقت کا توازن بری طرح بگڑ گیا، کارپوریشنز بہت طاقتور ہو گئیں، حکومتیں کمزور۔ اور آٹھواں نقطہ وہ کیا تھا؟ آٹھواں، اور یہ بڑی ستم ظریفی ہے، کہ عالمگیریت نے حکومتوں پر ذمہ داریاں بڑھائیں، بے روزگاروں کی مدد، ماحول کا تحفظ، لیکن ٹیکس چوری آسان کر کے ان کی یہ کام کرنے کی صلاحیت ہی کم کر دی۔ یہ 8 نکات تو واقعی صورتحال کو واضح کر دیتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ ہے گلوبلائزیشنز نیو ڈسکنٹینٹس۔ جی، پارٹ 1۔ یہ خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک کی ناراضگی پر ہے۔ تو وہاں لوگ کن چیزوں سے ناخوش ہیں؟ بنیادی طور پر چند بڑی شکایات ہیں۔ ایک تو بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات، انیکوالٹی۔ جی۔ دوسرا، بار بار آنے والے معاشی بحران، کرائسس، جیسے 2008 کا بحران، جس کی قیمت عام لوگوں نے ادا کی۔ بالکل۔ تیسرا، بڑی MNCs کی بے پناہ طاقت اور ماحولیاتی تباہی میں ان کا کردار۔ اور چوتھا، انٹلیکچوئل پراپرٹی، IP کے قوانین جو علم اور دواؤں تک رسائی مشکل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ چیپٹر 1 یہ خاص طور پر ٹریڈ گلوبلائزیشن یعنی تجارت پر ہے۔ جی، تجارت کی ناکامیاں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بلکہ چونکا دینے والی بات ہے کہ تجارت سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ ایک سفید جھوٹ تھا۔ جی، سفید جھوٹ۔ وہ کیسے؟ تجارت سے تو نوکریاں آنی چاہیے نا؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ تجارت کا اصل مقصد معیار زندگی بلند کرنا ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھا کر۔ اچھا۔ اب تجارت میں امپورٹ سے نوکریاں جاتی ہیں، ایکسپورٹ سے آتی ہیں،
लेकिन अमीर ममालिक अक्सर कम लेबर वाली चीजें एक्सपोर्ट करते हैं और ज्यादा लेबर वाली इंपोर्ट। तो मजमूई तौर पर नौकरियां कम हो सकती हैं। ये खुद मसला नहीं अगर मईशत नई बेहतर नौकरियां बना रही हो, लेकिन मसला तब बनता है जब मईशत कमजोर हो, जैसे 2008 के ग्रेट रिसेशन के बाद हुआ। तो वो नौकरियां जो गईं वो वापस नहीं आईं? या उनकी जगह नई नौकरियां पैदा नहीं हुई। चीन के WTO में आने के बाद अमेरिका में लाखों मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां गईं, कम्युनिटीज तबाह हुई। ये इंसानी आलमिया है। तिजारत के साथ खतरात यानी रिस्क का भी जिक्र है। क्या आलमगीरियत ने खतरात बढ़ाए? तवानाई सिक्योरिटी की मिसाल है। बिल्कुल। जो सादा माशी मॉडल्स है ना, वो इन खतरात को अक्सर नजरअंदाज करते हैं। कैसे? किताब मेक्सिको की अमेरिकी गैस पर इन्हिसार या जर्मनी की रूसी गैस पर इन्हिसार की मिसाल देती है। इससे ममालिक सियासी और माशी तौर पर कमजोर हो जाते हैं। और मार्केट्स इन जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को नहीं देखती? वो उनको सही तरह प्राइस नहीं करती, मतलब उनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाती जब तक बहरान सर पर ना आ जाए। अच्छा, तजारत के मॉडल्स में और क्या नजरअंदाज हुआ? इम्परफेक्ट कंपटीशन और डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज, ये क्या चीजें हैं? जी हाँ, इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि असल दुनिया में मुकाबला कामिल नहीं होता। बड़ी कंपनियां जैसे वॉलमार्ट अपनी मार्केट पावर इस्तेमाल करती हैं, यानी अपनी बड़ी साइज का फायदा उठाती हैं। जी, सप्लायर से कम कीमत लेना, छोटों को मुकाबले से बाहर करना, ये फ्री मार्केट तो नहीं है। और डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज? ये भी अहम है। रिवायती थियरी लर्निंग बाय डूइंग को नजरअंदाज करती है। जब पैदावार मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीन गई तो चीन ने सीखा, बेहतर किया, जिद्दत लाई। और अमेरिका अपनी बर्तरी खो बैठा? जी, वो टेक्निकी बर्तरी खो दी। अब अगर वो सनतें वापस लाएं भी तो वो रोबोट्स पर होंगी, पुरानी नौकरियां नहीं आएंगी। वो सीखने का अमल मुंतकिल हो गया। इसमें एक्सचेंज रेट का क्या किरदार था? अमरीकी पॉलिसियों ने डॉलर को मजबूत रखा, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हुआ। चीन ने माजी में अपना युआन कम रखा, जिस पर तनकीद हुई। लेकिन किताब कहती है कि मजमूई तिजारती खसारा? हाँ, वो किसी एक मुल्क के एक्सचेंज रेट से नहीं, बल्कि मुल्की बचत और सरमायाकारी के फर्क से तय होता है। बायलैटरल खसारा इतना अहम नहीं। एक आम शिकायत सस्ती लेबर या कमजोर कवानीन वाले मुमालिक से मुकाबले की है। ये अनफेयर मुकाबला। किताब कहती है कंपैरेटिव एडवांटेज तो फिर भी लागू होता है। लेकिन अगर डिस्टॉर्शंस हों, जैसे सब्सिडी या माहौलियाती नुकसान की कीमत वसूल ना करना, जो खुद एक सब्सिडी है। जी, एक तरह की, तो फिर मुकाबला अनफेयर हो सकता है। तब तिजारत नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा मसला ये है कि फायदे सबको नहीं मिले। विनर्स एंड लूजर्स वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो असल नुक्ता है। थियरी कहती थी कि जीतने वाले हारने वालों को कॉम्पनसेट कर सकते हैं, यानी नुकसान पूरा कर सकते हैं। जी, ताकि सब फायदे में रहें। लेकिन अमली तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तरक्की याफ्ता मुमालिक में जीतने वालों ने फायदे रख लिए, हारने वालों को, खासकर अनस्किल्ड वर्कर्स को, उनके हाल पर छोड़ दिया। नतीजा, उनकी उजरतें कम हुई या दहाइयों तक वहीं रुक गईं। और उनकी बार्गेनिंग पावर का क्या हुआ? वो भी कमजोर हो गई। कंपनियां धमकी दे सकती थीं कि फैक्ट्री कहीं और ले जाएंगे। और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, क्या ये वाकई फ्री ट्रेड थे? किताब कहती है बिल्कुल नहीं, ये मैनेज ट्रेड थे, बड़ी कॉरपोरेशंस के मफाद में बनाए गए। टीपीपी की मिसाल आपने दी, 6000 सफात। जी, फ्री ट्रेड मुआहदा तो चंद सफात का होता है। ये नए मुआहदे टैरिफ्स कम करने से ज्यादा रेगुलेशंस को कमजोर करने पर थे। यानी माहौल, लेबर, सार्फिन के कानून। जी हाँ, इसे रेस टू द बॉटम कहा गया। टीपीपी से अमेरिका को मुआशी फायदा न होने के बराबर था, लेकिन कॉरपोरेशंस को हुकूमतों पर मुकदमे करने के नए इख्तियारात मिल जाते। तो तिजारत का तो ये हाल है। अब चैप्टर 2, ये तिजारत के अलावा दूसरे पहलू देखता है, सरमाया, कैपिटल, लोग, पीपल और ख्यालात, आइडियाज। जी, क्या यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है? अफसोस की बात है, नहीं। किताब कहती है यहाँ भी वही पैटर्न है। फायदे मुबालगा मेज, नुकसानात कम अंदाजा किए गए और कवानीन कॉरपोरेट मफादात के लिए। अच्छा, पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के कुछ फायदे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी आ सकती है, लेकिन किताब ट्रंप की कंपनियों को धमकाने वाली पॉलिसी पर तनकीद करती है कि वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। असल मसला क्या है फिर? असल मसला किताब के मुताबिक शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज हैं।
वो हॉट मनी। جو تیزی سے آتا اور جاتا ہے۔ جی، اس سے معیشتوں میں شدید عدم استحکام آتا ہے۔ 1997-98 کا مشرقی ایشیا بحران اس کی مثال ہے۔ کرنسی اوپر نیچے، شارٹ ٹرمزم کو فروغ ملتا ہے۔ انویسٹمنٹ اگریمنٹس کا بھی ذکر ہے، ان پر کیا تنقید ہے؟ بظاہر یہ سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے ہیں، لیکن اصل میں یہ غیر ملکی کمپنیوں کو مقامی کمپنیوں سے بھی زیادہ حقوق دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ISDS کی وجہ سے؟ جی، انویسٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ۔ اگر حکومت کوئی نیا قانون لائے صحت یا ماحول کے لیے اور کمپنی کا منافع کم ہو، تو کمپنی حکومت پر مقدمہ کر سکتی ہے، اربوں ڈالر کا۔ بالکل۔ فلپ مورس کا یوروگوئے پر مقدمہ، کینیڈا کا نافٹا کے تحت مقدمے ہارنا، یہ مثالیں ہیں۔ یہ کارپوریشنز کی کوشش ہے کہ قوانین اپنے حق میں لکھوائیں، ریگولیشنز کمزور کریں۔ یہ تو واقعی تشویشناک ہے۔ اچھا، ٹیکس کا کیا معاملہ ہے؟ گلوبلائزیشن نے ٹیکس چوری میں مدد کی؟ بہت زیادہ۔ بڑی MNCs کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے منافع کو ٹیکس ہیونز میں دکھانا۔ پناما، کیمن آئلینڈ، لگزمبرگ۔ لکس لیکس، پناما پیپرز۔ جی، ان سے یہ سب سامنے آیا۔ ایپل کی آئلینڈ ڈیل، 0.005% ٹیکس۔ یہ کمپنیاں ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہیں ٹیکس کم کروانے کے لیے۔ ریس ٹو دا باٹم، ٹیکس میں بھی؟ بالکل۔ نتیجہ، حکومتوں کی آمدنی کم، جبکہ انہیں گلوبلائزیشن کے متاثرین کی مدد کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوجھ پھر عام آدمی پر آتا ہے۔ اب آتے ہیں علم اور خیالات یعنی آئیڈیاز پر۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس IPR، کیا عالمگیریت نے علم کا بہاؤ روکا ہے؟ ہاں، یہاں تضاد ہے۔ بظاہر خیالات کا آزاد بہاؤ ہونا چاہیے، لیکن IPR میں رجحان الٹا ہے۔ امیر ممالک نے، خاص کر امریکہ نے، بگ فارما اور دوسری انڈسٹریز کے لیے بہت سخت IPR قوانین تجارتی معاہدوں کے ذریعے مسلط کیے۔ وائپو کے بجائے تجارتی معاہدوں میں؟ جی، تاکہ تجارتی پابندیوں کی دھمکی دی جا سکے۔ کتاب کہتی ہے یہ سخت IPR اکثر انوویشن کو روکتا ہے۔ کیسے؟ علم تک رسائی مشکل ہوتی ہے، دواؤں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ مائریٹ جینیٹکس کا BRCA جین پیٹنٹ کیس مثال ہے۔ چھوٹے کاروباروں کو نقصان ہوتا ہے، علم چند ہاتھوں میں قید ہو جاتا ہے۔ اور آخری پہلو، امیگریشن، ہجرت، یہ سب سے متنازع؟ جی، اور کتاب کہتی ہے بحث اکثر غلط فہمیوں اور نسل پرستی پر مبنی ہوتی ہے۔ معاشی طور پر کیا اثرات ہیں؟ ملے جو ہے، کچھ مقامی ورکرز کی اجرتیں کم ہو سکتی ہیں، مقابلہ بڑھ سکتا ہے، لیکن صارفین کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیبر کی کمی پوری ہوتی ہے، معیشت کو مجموعی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ تارکین وطن کا ملک ہے۔ انڈاکیومنٹڈ ورکرز کا بھی مسئلہ ہے۔ جی، ان کا استحصال ہوتا ہے، انہیں تحفظ اور شہریت کا راستہ ملنا چاہیے، لیکن عالمگیریت کے اس پہلو کو بہت سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے، سرمایہ کے بہاؤ کے برعکس۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تقریباً ہر پہلو کو ایسے مینج کیا گیا کہ فائدے چند لوگوں تک گئے اور باقی پیچھے رہ گئے۔ بالکل، اور کتاب اس سے آگے جا کے کہتی ہے کہ شاید یہ صرف کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا، بلکہ اجرتیں کم رکھنا ایک مقصد بھی ہو سکتا تھا کارپوریشنز کا۔ ایڈم سمتھ کا حوالہ بھی ہے۔ اور سینٹرل لیفٹ کی جماعتیں؟ وہ بھی کتاب کے مطابق مزدور طبقے کا دفاع کرنے میں ناکام رہیں، نیو لبرل پالیسیوں کو قبول کر لیا۔ اس سے ایک سیاسی خلا پیدا ہوا۔ اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے پاپولسٹ لیڈرز اور نیو پروٹیکشنسٹس آ گئے؟ جی ہاں، بالکل۔ جب لوگوں کو لگا کہ روایتی پارٹیاں ان کے مسائل حل نہیں کر رہیں اور گلوبلائزیشن ان کے خلاف ہے، تو وہ متبادل کی طرف گئے، جو ان کے غصے کو آواز دے رہے تھے، چاہے ان کی پالیسیاں خود کتنی ہی ناقص کیوں نہ ہوں۔ لوگوں کو لگا کہ پرانا نظام ان کے لیے کام نہیں کر رہا، تو وہ متبادل راستے تلاش کرنے لگے۔ اسٹیگلٹس یہاں اس بنیادی مسئلے کی بات کرتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کے جو بڑے وعدے تھے وہ کیوں پورے نہیں ہوئے۔ جی بالکل، اسٹیگلٹس کا کہنا ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے اور جو حقیقت میں ہوا، اس میں بہت بڑا فرق تھا، اور اس فرق نے عام لوگوں میں، جو اشرافیہ ہے یعنی سیاستدان، میڈیا، ماہرین تعلیم، ان پر سے اعتماد بالکل ختم کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ مطلب یہ اعتماد کیوں ختم ہوا؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیاستدانوں نے، اور خاص طور پر جو کارپوریٹ اور فائنینشل دنیا تھی، انہوں نے گلوبلائزیشن کے جو منفی پہلو تھے، جو نقصانات تھے، ان کو مانا ہی نہیں۔ ان کا حل نکالنا تو بہت دور کی بات تھی، وہ صرف فائدے ہی گنواتے رہے۔ اچھا،
اور پھر جب ان ایلیٹ کی باتیں غلط ثابت ہوئیں، جیسے وہ 2008 کا بڑا فائنینشیل کرائسس تھا، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ عدم اعتماد اور گہرا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے، اور اسٹگلٹس یہاں ٹرمپ کیمپ کا حوالہ دیتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی اگر ایکسپرٹس غلط ہو سکتے ہیں تو پھر تو کوئی بھی اپنی مرضی کی تھیوری بنا سکتا ہے، یا وہ جو آلٹرنیٹو فیکٹس والی بات تھی وہ سامنے آ گئی۔ یہ ایک طرح سے سچ اور دلیل پر ہی حملہ تھا۔ اور یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اسٹگلٹس تو سائنس اور روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کی اقدار پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلی تقریباً 2.5 صدیوں میں جو معیار زندگی بہتر ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے عقل، دلیل اور شواہد کو بنیاد بنایا۔ جی، اور وہ پریشان ہے کہ کچھ سیاستدان جیسے ٹرمپ وہ انہی بنیادوں پر حملہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو عدم اعتماد تھا، یہ صرف تھیوری کی حد تک نہیں رہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بڑھتی ہوئی عدم مساوات یعنی انیکوالٹی، لوگوں کے لیے مواقع کی کمی، مڈل کلاس کی مشکلات، ان سب چیزوں نے یہ احساس بہت پکا کر دیا کہ یہ جو پورا اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم ہے یہ عام آدمی کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ غیر منصفانہ ہے، یہ رگڈ ہے، اور جمہوری حکومتوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور 2008 کا جو بحران تھا وہ اس میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ بالکل، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بحران آیا فائنینشل سیکٹر کی زیادتیوں کی وجہ سے، لیکن حکومتوں نے بیل آؤٹ دے کر انہی بینکرز کو بچا لیا جنہوں نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا تھا۔ اور پھر جب اکانومی تھوڑی سنبھلی تو پہلے 3 سالوں میں جو بھی فائدہ ہوا اس کا 91% حصہ ملک کے ٹاپ 1% کو گیا۔ اچھا، اس سے تو عام لوگوں کا غصہ اور یہ یقین کہ سسٹم ان کے خلاف ہے وہ اور بھی بڑھ گیا۔ تو اسی ماحول میں پھر گلوبلائزیشن پر بھی حملے تیز ہو گئے۔ لوگوں کو لگا کہ یہ نظام بھی دھاندلی زدہ ہے۔ ہاں بالکل، ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 1992 میں راس پیرو نے نافٹا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ امریکہ سے نوکریاں باہر لے جائے گا، ایک جائنٹ سکنگ ساؤنڈ کی طرح۔ جی ہاں، یاد ہے۔ لیکن اب یہ آواز زیادہ اونچی ہو گئی تھی، زیادہ پھیل گئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پروٹیکشنسٹ یعنی اپنی مارکیٹوں کو بچانے والے اور نیٹیوسٹ یعنی غیر ملکیوں کے خلاف بات کرنے والے لیڈر سامنے آنے لگے۔ امریکہ میں ٹرمپ کا صدر بننا اسی رجحان کی سب سے بڑی مثال تھی۔ لیکن اسٹگلٹس اس چیپٹر میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو نیا پروٹیکشنزم ہے یہ بھی ناکام ہوگا۔ اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں وہ کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس قسم کے لیڈرز ماہرین معیشت یعنی اکانومسٹ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ بھئی اکانومسٹ کے پاس شاید ہر مسئلے کا حل نہ ہو، لیکن وہ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کچھ پالیسیاں کیوں ناکام ہوں گی۔ اسٹگلٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اکانومسٹس اور سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گلوبلائزیشن کے فائدوں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں اور پھر ان کی باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں تو ان کی اپنی ساکھ یعنی کریڈیبلٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سچ بولنا ضروری ہے۔ صحیح۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ جو اسٹگلٹس بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت کا پہیہ پیچھے نہیں گھمایا جا سکتا، خاص طور پر مینوفیکچرنگ کے حوالے سے۔ وہ جو سنہری دن تھے فیکٹری جابز کے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جابز کم ہو رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور پروڈکٹیوٹی اتنی بڑھ گئی ہے جو ڈیمانڈ میں اضافے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اگر کچھ جابز واپس آتی بھی ہیں امریکہ میں تو وہ روبوٹس اور آٹومیشن کی وجہ سے پہلے جیسی نہیں ہوں گی، ان کے لیے الگ سکلز چاہیے۔ اور امریکہ تو اب ویسے بھی سروس بیس اکانومی بن چکا ہے نا؟ بالکل، تقریباً 80% نوکریاں سروس سیکٹر میں ہیں، مینوفیکچرنگ میں تو صرف 8% کے قریب ہے۔ تو صرف مینوفیکچرنگ یا کوئلے جیسی پرانی صنعتوں پر توجہ دینا یہ ماضی میں اٹکنے والی بات ہے۔ اسٹگلٹس شمسی توانائی کی مثال دیتے ہیں کہ اس میں کوئلے سے دگنی نوکریاں ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے لوگ زراعت سے مینوفیکچرنگ کی طرف آئے تھے، اب حکومتوں کو سروس سیکٹر کی طرف منتقلی کو آسان بنانا چاہیے۔ جی، اور وقت کو پیچھے نہ موڑ سکنے کی ایک اور بڑی وجہ ہے عالمی طاقت کا بدلتا ہوا ڈھانچہ۔ امریکہ اب وہ اکیلا سپر پاور نہیں رہا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد تھا۔ اب چین اور انڈیا جیسی معیشتیں دوبارہ ابھر رہی ہیں۔ وہ تاریخی حوالہ بھی دیتے ہیں شاید؟ ہاں،
وہ یاد دلاتے ہیں کہ 1820 میں چین اور انڈیا مل کر دنیا کی جی ڈی پی کا 45% پیدا کرتے تھے. پھر نوآبادیاتی دور میں یہ 10% سے بھی کم ہو گیا، لیکن اب یہ حصہ دوبارہ بڑھ رہا ہے. تو مطلب یہ کہ اب دنیا کے اصول کوئی ایک ملک اپنے فائدے کے لیے نہیں بنا سکتا، ہم ایک ملٹی پولر دنیا میں ہیں. اچھا، تو اگر پروٹیکشنزم پرانے دن واپس نہیں لا سکتا تو اسٹگلٹس کے مطابق یہ ان لوگوں کو نقصان کیسے پہنچائے گا جن کے نام پر یہ پالیسیاں بن رہی ہیں جو پہلے ہی مشکل میں ہیں؟ یہاں اسٹگلٹس تاریخ کا سبق یاد دلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈی گلوبلائزیشن یعنی عالمی معیشت سے پیچھے ہٹنا اتنا ہی خلل انگیز ہو سکتا ہے جتنا گلوبلائزیشن تھا. نوکریوں کا خاتمہ یعنی جاب ڈسٹرکشن اکثر نئی نوکریوں کی پیدائش یعنی جاب کریشن سے زیادہ تیزی سے ہوتا ہے. اور سپلائی چینز کا کیا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. آج کی معیشت گلوبل سپلائی چینز پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے. ان کو توڑنا بہت مہنگا پڑے گا. وہ امریکی آٹو انڈسٹری کی مثال دیتے ہیں جو میکسیکو وغیرہ سے آنے والے پرزوں پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہیں. ٹیرف لگانے سے یہ گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی. اور وہ تجارتی خسارے یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا نعرہ ہوتا ہے پروٹیکشنسٹ لیڈرز کا. جی، اسٹگلٹس اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بنیادی طور پر ٹریڈ پالیسی سے طے نہیں ہوتا بلکہ میکرو اکنامکس سے ہوتا ہے. یہ ملک کی مجموعی بچت یعنی نیشنل سیونگز اور مجموعی سرمایہ کاری یعنی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے فرق کے برابر ہے. تو ٹیرف لگانے سے خسارہ کم نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ٹیرف لگانے سے نہ ملک کی بچت بدلتی ہے نہ سرمایہ کاری، اس لیے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی نہیں بدلتا. کرنسی کا ایکسچینج ریٹ جیسے ڈالر کی قیمت وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے. بلکہ اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیاں جیسے ٹیکس کٹوتی اور انفراسٹرکچر پر خرچ اگر قرض لے کر کی جائیں تو وہ قومی بچت کو کم کر کے تجارتی خسارے کو بڑھا سکتی ہیں. اور عام لوگوں پر کیا اثر پڑے گا اس سب کا؟ ان کا معیار زندگی گرے گا. امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی جس کا سب سے زیادہ اثر کم اور درمیانی آمدنی والے لوگوں پر پڑے گا. افراط زر یعنی انفلیشن بڑھے گا. پھر سینٹرل بینک کو شرح سود بڑھانی پڑے گی. اس سے معیشت سست ہوگی. ڈالر مزید مضبوط ہوگا جو برآمدات کو اور مشکل بنا دے گا. اس سب سے تو پھر تجارتی جنگ یعنی ٹریڈ وار کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے. اسٹگلٹس 1930 کی دہائی کی مثال بھی دیتے ہیں. جی، وہ اسموتھ ہالی تالف ایکٹ اور گریٹ ڈپریشن کے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگرچہ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید پوری طرح سے ٹریڈ وار نہ ہو بلکہ چھوٹی موٹی تجارتی جھڑتیں یعنی ٹریڈ اسکرمشز زیادہ ممکن ہیں. جیسے ایک دوسرے پر ڈمپنگ یا سبسڈی کے الزامات لگانا؟ بالکل. ڈمپنگ کا مطلب ہے اپنی لاگت سے کم قیمت پر بیچنا. اسٹگلٹس بتاتے ہیں کہ امریکی ڈمپنگ قوانین اکثر امریکی کمپنیوں کے حق میں متعصبانہ ہوتے ہیں. دوسرے ممالک بھی ٹٹ فار ٹیٹ میں ایسی کارروائیاں کر سکتے ہیں. تو پھر اس نئے پروٹیکشنزم کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹگلٹس دوسرے ملکوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ان کا مشورہ سیدھا ہے: اپنے مفادات کا خود خیال رکھیں. امریکہ پر انحصار کم کریں یعنی ڈائیورسفائی کریں. دوسرے ملکوں اور خطوں سے تعلقات بڑھائیں. امریکہ کے بغیر نئے عالمی ڈھانچے اور تجارتی معاہدے بنائیں. اور سب سے اہم، اپنی اندرونی طلب یعنی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو بڑھا کر ترقی کریں، جس کے لیے آمدنی کی تقسیم کو بہتر بنانا ضروری ہے. لیکن وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس لوکلائزیشن یا ڈی گلوبلائزیشن کی بھی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو چیپٹر 3 کا ایک تفصیلی جائزہ ہو گیا جو نئے پروٹیکشنزم کی خطرات اور اس کی ناکامی کی وجوہات پر بات کرتا ہے. اب ہم چیپٹر 4 کی طرف چلتے ہیں. کیا گلوبلائزیشن کو بچایا جا سکتا ہے؟ کین گلوبلائزیشن بی سیوڈ؟ یہاں اسٹگلٹس بنیادی سوال ہی بدل دیتے ہیں. جی ہاں، وہ کہتے ہیں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ گلوبلائزیشن ہونی چاہیے یا نہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کی وجہ سے دنیا تو ایک دوسرے کے قریب آ ہی چکی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کے قوانین یعنی رولز کیا ہوں گے. مطلب یہ بالکل بے لگام تجارت ہوگی یا کوئی منظم نظام ہوگا؟ بالکل. اور یہ قوانین کون بنائے گا اور کس کے فائدے کے لیے بنائے گا، یہ ہے اصل سوالات. وہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں شاید شروع کے کیپٹلزم سے. جی، وہ کہتے ہیں جیسے شروع میں کیپٹلزم بھی بہت بے لگام تھا جس کے بہت منفی نتائج نکلے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے ریگولیٹ کیا گیا،
ماحولیاتی قوانین بنے، چائلڈ لیبر پر پابندی لگی، فائنینشیل ریگولیشنز آئیں۔ اسٹگلٹس کہتے ہیں اب گلوبلائزیشن کو اسی طرح منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کا نقطہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن کو آئیڈیلائز کرنے کا دور ختم ہو گیا، مارکیٹیں ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتی، نہ ہی ان سے ہونے والی آمدنی کی تقسیم ہمیشہ قابل قبول ہوتی ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جو گلوبلائزیشن ہم نے دیکھی وہ زیادہ تر کارپوریشنز اور فائنینشیل انڈسٹری کے لیے تھی، لیکن گلوبلائزیشن کو بذات خود مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ ذریعہ کس چیز کا؟ سب کے لیے بیٹر معیار زندگی کا۔ تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اسٹگلٹس کے مطابق یہ گلوبل گورننس کا مسئلہ ہے۔ جی بالکل، عالمی سطح پر گورننس کا مطلب ہے کہ اصول کیسے بنتے ہیں اور کیسے نافذ ہوتے ہیں۔ دنیا ایک دوسرے پر منحصر ہے، امریکی فیڈ کی پالیسیوں کا اثر پوری دنیا پر ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی عالمی حکومت نہیں ہے جو منصفانہ نتائج کو یقینی بنا سکے۔ اور جو موجودہ عالمی ادارے ہیں جیسے IMF یا ورلڈ بینک، ان پر کیا تنقید ہے؟ اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ ان پر امیر ممالک اور خاص طور پر مالیاتی مفادات کا غلبہ رہا ہے۔ غریب ممالک کی آواز کمزور ہے۔ تو اصل رکاوٹ اکنامکس نہیں بلکہ پالیٹکس ہے۔ لیکن کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی متبادل گلوبلائزیشن ممکن ہے؟ ہاں، وہ پر امید ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ایسی گلوبلائزیشن ممکن ہے جو ٹرمپ کے نئے پروٹیکشنزم سے بھی مختلف ہو اور اس کارپوریٹ ڈرون گلوبلائزیشن سے بھی جس نے اتنی بے چینی پیدا کی۔ ان کا تصور ہے سوشل پروٹیکشن وداؤٹ پروٹیکشنزم۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنے شہریوں کو معاشی جھٹکوں سے بچانا، ان کو سماجی تحفظ فراہم کرنا، لیکن اس کے لیے تجارت کو بند کرنے کی ضرورت نہیں۔ چند اہم یہ ہیں۔ پہلا، جیسا ہم نے کہا، گلوبلائزیشن مقصد نہیں، ذریعہ ہے۔ دوسرا، عالمی قوانین صرف وہاں ضروری ہیں جہاں ایک ملک کے اقدامات کا دوسرے ممالک پر اثر ہو، جیسے ٹیکس کا مقابلہ یا ماحولیات۔ تیسرا، عالمی مسائل جیسے کلائمیٹ چینج یا وبائی امراض کے لیے عالمی ایکشن ضروری ہے۔ اور گورننس کے بارے میں؟ چوتھا اصول گورننس کے بارے میں ہے، یعنی فیصلہ سازی میں سب کی نمائندگی، شفافیت اور جواب دہی ہو، قانون کی حکمرانی ہو لیکن عام شہریوں کے لیے، صرف کارپوریشنز کے لیے نہیں۔ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے کیا اصول ہیں؟ پانچواں اصول ہے کہ ہر ملک کو پالیسی بنانے کی گنجائش ملنی چاہیے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کو۔ ون سائز فٹس آل پالیسیاں کام نہیں کرتیں۔ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس IPR کی مثال دیتے ہیں کہ امیر ممالک کے بنائے قانون غریب ممالک کو ضروری دواؤں تک رسائی سے روک سکتے ہیں۔ اور ہارنے والوں کا کیا؟ گلوبلائزیشن میں کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ چھٹا اور بہت اہم اصول ہے۔ ہر معاشی تبدیلی کے کچھ جیتنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ہارنے والے۔ اصلاح شدہ گلوبلائزیشن میں یہ ضروری ہے کہ ہارنے والوں کی مدد کی جائے، خاص طور پر اگر وہ پہلے سے غریب ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیتنے والوں پر ٹیکس لگا کر ہارنے والوں کی تلافی کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ اس کے لیے مضبوط سوشل سیفٹی نیٹس چاہیے۔ تو یہ تو ہو گئے اصول، لیکن ان پر عمل کیسے ہوگا؟ خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک کو کیا کرنا چاہیے جہاں سے یہ بے چینی زیادہ اٹھ رہی ہے؟ اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ بنیادی ذمہ داری ملکوں کی اپنی حکومتوں پر آتی ہے۔ انہیں ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جو سب کے لیے خوشحالی یعنی شیئرڈ پراسپیرٹی کو یقینی بنائے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے مارکیٹ سے ہونے والی آمدنی میں جو عدم مساوات ہے اسے کم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ قانون کو دوبارہ لکھنا ہوگا، یعنی ری رائٹ دا رولز۔ کن قوانین کو؟ مثال کے طور پر مارکیٹ پاور کو کنٹرول کرنا، جیسے بڑی ٹیک کمپنیوں کی اجارہ داری کو روکنا، کارپوریٹ گورننس کو بہتر بنانا تاکہ CEOs کی تنخواہیں عام ورکرز سے اتنی زیادہ نہ ہوں، فائنینشیل سیکٹر کو ٹھیک سے ریگولیٹ کرنا اور لیبر یونینز کو مضبوط کرنا۔ اچھا، یہ تو ہوئی مارکیٹ سے پہلے کی بات۔ ٹیکس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا قدم ہے ٹیکس سسٹم کے ذریعے پروگریسو ٹیکسیشن ہو، یعنی امیروں پر زیادہ ٹیکس، کیپٹل گینز پر بھی لیبر انکم کی طرح ٹیکس لگے، ارنڈ انکم ٹیکس کریڈٹ جیسے پروگرامز کو مضبوط کیا جائے اور ٹیکس لوپ ہولز بند کیے جائیں۔ تیسرا اہم کام معیشت کی تنظیم نو یعنی ریسٹرکچرنگ میں مدد کرنا ہے۔ جی، یہ ماننا ہوگا کہ مینوفیکچرنگ جابز کم ہو رہی ہیں اور معیشت کو سروس اور نالج بیسڈ اکانومی کی طرف لے جانا ہوگا۔
لیکن مارکیٹ یہ تبدیلی خود بخود آسانی سے نہیں کرتی. حکومت کو مدد کرنی ہوگی، ری ٹریننگ پروگرامز، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور نئی صنعتوں جیسے گرین ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر. اور چوتھا، سماجی تحفظ یعنی سوشل پروٹیکشن. بالکل. جو لوگ معاشی تبدیلیوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے مضبوط سیفٹی نیٹس ہونے چاہیے، جیسے بے روزگاری الاؤنس، سوشل انشورنس وغیرہ. یہی پروٹیکشن وداؤٹ پروٹیکشنزم ہے. اور آخر میں مکمل روزگار یعنی فل امپلائمنٹ کو برقرار رکھنا. جی، اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ بہتر میکرو اکنامک پالیسیوں کے ذریعے یہ ممکن ہے. حکومت کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے، خاص طور پر انفراسٹرکچر، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں. صرف بجٹ خسارے سے ڈرتے رہنے یعنی ڈیفیسٹ فیٹیشزم سے بچنا ہوگا. اگر سرمایہ کاری سے ترقی بڑھتی ہے تو قرض بھی مینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو چیپٹر 4 کے آخر میں اسٹیگلٹس ایک ستم ظریفی یعنی آئرنی کی نشاندہی کرتے ہیں. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ آج گلوبلائزیشن سے سب سے زیادہ بے چینی انہی امیر ملکوں میں ہے جنہوں نے اس کے قوانین بنائے تھے، جیسے امریکہ. وجہ یہ ہے کہ یہ قوانین عام شہریوں کے بجائے کارپوریشنز کے مفاد میں بنائے گئے تھے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملکوں کا جو 1% طبقہ ہے وہ روشن خیال ذاتی مفاد یعنی انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کا مظاہرہ کرے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ سمجھیں کہ ان کا اپنا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ گلوبلائزیشن کو بہتر طریقے سے مینج کیا جائے اور ملک کے اندر ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جن سے سب کو فائدہ ہو، ورنہ پورا سسٹم ہی خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو یہ چیپٹر 4 کا خلاصہ تھا جو بتاتا ہے کہ گلوبلائزیشن کو بچایا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بنیادی تبدیلیاں، بہتر گورننس اور ایسی پالیسیاں درکار ہیں جو سب کی بہتری کو مد نظر رکھیں. جی بالکل. اب ہم چیپٹر 5 کی طرف بڑھتے ہیں، عالمی اداروں کا وعدہ، دی پرومس آف گلوبل انسٹیٹیوشنز. یہاں اسٹیگلٹس IMF، ورلڈ بینک، WTO جیسے اداروں پر بات کرتے ہیں. ان کے خلاف احتجاج تو عام ہے ترقی یافتہ ممالک میں بھی. کیوں؟ جی، اسٹیگلٹس پہلے تو گلوبلائزیشن کے کچھ مثبت پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے تجارت سے ایشیا میں ترقی ہوئی، لوگوں کی عمریں لمبی ہوئیں، معیار زندگی بہتر ہوا، علم تک رسائی بڑھی. وہ نائکی کی ملازمتوں سے لے کر بارودی سرنگوں کے معاہدے اور قرض معافی تک کی مثالیں دیتے ہیں. لیکن پھر وہ ناکامیوں پر آتے ہیں. ہاں، پھر وہ ناکامیوں کی بات کرتے ہیں. امیر اور غریب میں فرق بڑھا، کچھ جگہوں پر غربت میں اضافہ ہوا، افریقہ پیچھے رہ گیا، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں مالیاتی بحران آئے، روس کی سرمایہ داری کی طرف منتقلی ناکام رہی جبکہ چین کامیاب رہا. اور مغرب پر منافقت کا الزام بھی لگتا ہے. بالکل. اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ مغرب میں یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اپنی مارکیٹیں خاص طور پر زراعت اور ٹیکسٹائل میں بند رکھتے ہیں، لیکن غریب ملکوں پر لبرلائزیشن کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں. وہ اپنے فائدے کے لیے ایجنڈا چلاتے ہیں، جیسے کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن یا انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، جو غریبوں کی دواؤں تک رسائی مشکل بناتے ہیں، جیسا ایڈز کے بحران میں ہوا. اور پھر ناکام منصوبوں کا سارا قرض بھی غریب ملکوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جس کی ماحولیاتی، سماجی اور سیاسی قیمت بھی انہیں چکانی پڑتی ہے. تو جو مظاہرین ان اداروں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ ان مظاہرین نے ہی ان اصلاحات کو ایجنڈے پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اگرچہ پالیسی سازوں اور مظاہرین کے خیالات میں اکثر فرق ہوتا ہے. اچھا، اب ان اداروں پر آتے ہیں، خاص طور پر برٹن ووڈز ادارے یعنی IMF اور ورلڈ بینک. ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ ان کا قیام دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا. مقصد تھا کہ 1930s کی دہائی جیسے عظیم کے ساتھ بازاری یعنی گریٹ ڈپریشن سے بچا جا سکے. ورلڈ بینک کا کام پہلے یورپ کی تعمیر نو تھا، پھر ترقی پذیر ممالک کی ترقی. IMF کا مقصد عالمی معاشی استحکام کو یقینی بنانا تھا. یہ کینیشین خیالات پر مبنی تھے، یعنی مارکیٹیں ناکام ہو سکتی ہیں اور حکومتی مداخلت ضروری ہے. لیکن ان کی گورننس کا کیا؟ فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ ٹیکس دہندگانوں کے پیسے سے بنے ہیں اور تکنیکی طور پر وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کو جواب دہ ہیں. لیکن ووٹنگ پاور دوسری جنگ عظیم کی بعد کی معاشی طاقت پر مبنی ہے. امریکہ کا ووٹ سب سے زیادہ ہے اور اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے. یہ غیر نمائندہ نظام ہے. اور وقت کے ساتھ IMF کی سوچ بھی بدلی؟ جی، بہت بڑی تبدیلی آئی.
وہ مارکیٹ کی ناکامی کے نظریے سے مارکیٹ کی بالادستی یعنی مارکیٹ سپریمیسی کے نظریے تک پہنچ گئے۔ وہ معیشت کو پھیلانے والی پالیسیوں کے بجائے سکڑاؤ والی پالیسیوں یعنی آسٹیرٹی پر زور دینے لگے۔ ریگن اور تھیچر کے دور کا بڑا اثر ہوا اور وہ آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ کے پرچارک بن گئے، جسے واشنگٹن کانسنسس کہا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک میں بھی ایسی ہی تبدیلی آئی۔ اور یہ دونوں ادارے مل کر کام کرتے ہیں؟ ہاں، اکثر ورلڈ بینک کے قرضوں کے لیے آئی ایم ایف کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح آئی ایم ایف ترقی پذیر دنیا میں ایک مستقل کردار بن گیا۔ بحرانوں میں ورلڈ بینک جونیئر پارٹنر بن جاتا تھا۔ اسٹوگلٹس آئی ایم ایف کے رویے کو سامراجی یعنی امپیریل جیسا قرار دیتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کی کارکردگی کیسی رہی ہے اپنے مشن میں؟ اسٹگلٹس کے مطابق ناکام۔ دنیا میں بحران کم ہونے کے بجائے بڑے ہیں۔ آئی ایم ایف کی پالیسیوں، خاص طور پر کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن نے عدم استحکام کو بڑھایا ہے۔ انہوں نے بحرانوں کو غلط طریقے سے مینج کیا اور کمیونزم سے سرمایہ داری کی طرف منتقلی میں بھی وہ صحیح رہنمائی کرنے میں ناکام رہے۔ WTO ان سے مختلف ہے؟ ہاں، WTO 1995 میں بنا۔ یہ بنیادی طور پر مذاکرات کا ایک فورم ہے اور تجارتی معاہدوں کی تعمیل کو یقینی بناتا ہے۔ وہ واشنگٹن کنسنسس کیا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا؟ یہ بنیادی طور پر لاطینی امریکہ کے مسائل جیسے بجٹ خسارہ، افراط زر اور بہت زیادہ حکومتی مداخلت کا جواب تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پوری دنیا پر بغیر سوچے سمجھے لاگو کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ نظر انداز کر دیا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک نے خود کیسے ترقی کی تھی، یعنی منتخب تحفظ پسندی سلیکٹو پروٹیکشنزم کے ذریعے۔ اور تیزی سے لبرلائزیشن کرنے کے کیا مسائل تھے؟ نوکریاں ختم ہونے کی رفتار نئی نوکریاں پیدا ہونے سے زیادہ تھی۔ سوشل سیفٹی نیٹس موجود نہیں تھے۔ شرح سود بہت بلند رکھی گئی۔ کیپٹل کنٹرولز جو یورپ نے خود کئی دہائیوں تک استعمال کیے، وہ ترقی پذیر ممالک سے فوراً ہٹانے پر زور دیا گیا۔ تو آئی ایم ایف نے اپنا دائرہ کار بڑھا لیا؟ جی، اور اس پر امیر ممالک اور مالیاتی مفادات کا غلبہ رہا۔ قیادت کا انتخاب غیر شفاف ہے۔ فیصلے کرنے والوں کو اکثر ترقی پذیر دنیا کے مسائل کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پالیسیاں ترقی یافتہ ممالک کے تجارتی اور مالیاتی مفادات کے مطابق بنتی گئیں، جس سے غریب ممالک میں نمائندگی کے بغیر ٹیکسیشن والا احساس پیدا ہوا؟ بالکل۔ اسٹگلٹس مثالیں دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سبسڈی ختم کی گئیں، صحت پر اخراجات کم کیے گئے، یہاں تک کہ اسکولوں میں فیسیں لگائی گئیں، جس سے غریب ترین لوگ متاثر ہوئے۔ تو پھر احتجاجی واحد راستہ بچا؟ ہاں، اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ گلوبلائزیشن اچھی ہو سکتی ہے جیسے مشرقی ایشیا میں ہوئی، لیکن موجودہ عمل ناقص ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر کوئی جواب دہ عالمی حکومت نہیں ہے، چند ادارے اور کھلاڑی غالب ہیں۔ وہ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، اصول بدلنے ہوں گے، فیصلہ سازی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، نظریات کے بجائے عملیت پسندی پر توجہ دینی ہوگی اور فوائد کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی عالمی اداروں کی بات۔ اب ہم چیپٹر 6 پر آتے ہیں، توڑے گئے وعدے، بروکن پرومسز۔ یہاں اسٹگلٹس ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا موازنہ کرتے ہیں۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک کا منشور تو غربت سے پاک دنیا کا خواب ہے، لیکن دونوں اداروں کے کلچر اور انداز میں فرق ہے۔ ورلڈ بینک کا عملہ اکثر ملک میں رہتا ہے، جبکہ آئی ایم ایف کے مشن واشنگٹن سے آتے ہیں اور اعداد و شمار پر زیادہ توجہ دیتے ہیں بجائے لوگوں کی زندگیوں پر پڑنے والے اثرات کے۔ اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ ایک طرح کی نو آبادیاتی ذہنیت، سفید آدمی کا بوجھ، اب بھی باقی ہے۔ اسٹگلٹس خود ورلڈ بینک میں چیف اکنامسٹ رہے ہیں، وہ اپنے تجربات بھی شیئر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ورلڈ بینک میں کھلی بحث اور نئے آئیڈیاز لانا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف اتنی بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا۔ وہ ایتھوپیا کی کیس سٹڈی بیان کرتے ہیں۔ ایتھوپیا کیس سٹڈی 1997، اس میں کیا ہوا تھا؟ ایتھوپیا ایک بہت غریب ملک تھا، قحط کی تاریخ تھی۔ میلیسے زیناوی کی حکومت آئی جو ملک کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ ان کی معاشی سمجھ بوجھ اچھی تھی اور وہ دیانتدار تھے۔ ان کے میکرو اکنامک نتائج بھی بہترین تھے، مہنگائی نہیں تھی، ترقی ہو رہی تھی۔ اس کے باوجود آئی ایم ایف نے ان کا پروگرام معطل کر دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ بتائی آئی ایم ایف نے؟
IMF کی منطق عجیب تھی۔ انہیں تشویش تھی کہ ایتھیوپیا کا بجٹ غیر ملکی امداد پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، تو انہوں نے دلیل دی کہ حکومتی اخراجات صرف ٹیکس سے آنے والی آمدنی تک محدود ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو امداد مل رہی ہے وہ خرچ ہی نہ کی جائے؟ بالکل، جبکہ امداد دینے والے ممالک چاہتے تھے کہ وہ خرچ ہوں، اسکول بنے، کلینک بنے، اور ویسے بھی امداد اکثر ٹیکس آمدنی سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے۔ ایتھیوپیا کے پاس ہنگامی منصوبے بھی تھے، یہ بالکل ناقص منطق تھی۔ اور بھی تنازعات تھے؟ ہاں، ایتھوپیا نے ایک مہنگا قرض وقت سے پہلے واپس کر کے پیسے بچائے تھے۔ IMF نے اس پر اعتراض کیا کہ ان سے پیشگی منظوری کیوں نہیں لی گئی۔ اعتراض معاشی منطق پر نہیں بلکہ طریقہ کار پر تھا۔ یہ خود مختاری کا مسئلہ بھی تھا۔ اور مالیاتی مارکیٹ لبرلائزیشن پر بھی اختلاف تھا؟ جی، IMF بینکنگ سیکٹر کھولنے، ٹریجری بل کی نیلامی، مارکیٹ بنانے اور شرح سود کو آزاد کرنے پر زور دے رہا تھا۔ ایتھوپیا نے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے کینیا میں اس کے منفی اثرات دیکھے تھے، خاص طور پر کسانوں کے لیے قرض تک رسائی پر۔ IMF کے لیے لبرلائزیشن خود ایک مقصد بن گیا تھا۔ تو پھر امداد کیسے بحال ہوئی؟ اسٹیگلٹس بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک نے ایتھوپیا کی حمایت کی، انہوں نے خود بھی کافی کوشش کی جسے وہ دانشورانہ لابنگ کہتے ہیں، اور بالآخر امداد بحال ہو گئی۔ اس کیس سے کیا سبق ملتے ہیں؟ IMF کی سختی، عمل پر زیادہ توجہ، غیر شفاف فیصلہ سازی جس سے سیاست یا مخصوص مفادات کا شبہ ہوتا ہے، IMF کی معاشی سمجھ کی محدودیت، یہاں تک کہ امریکی معیشت کے بارے میں بھی، ون سائز فٹس آل پالیسیوں کا نقصان، عملے کی ناکافی تربیت، اور یہ نظریہ کہ ترقی کے لیے درد ضروری ہے جبکہ بہتر پالیسیاں ممکن ہو سکتی ہیں۔ وہ بوتسوانا کی مثال بھی دیتے ہیں ایک متبادل راستے کے طور پر۔ جی، بوتسوانا آزادی کے وقت بہت غریب تھا، لیکن اب افریقہ کی کامیاب ترین معیشتوں میں سے ہے۔ انہوں نے ہیروں کی دولت کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا۔ کلیدی عنصر سیاسی تفاق رائے تھا۔ انہوں نے بیرونی مشیروں جیسے فورڈ فاؤنڈیشن کی مدد لی، لیکن احتیاط سے، اور فیصلے خود کیے۔ اور جب ان پر بحران آیا تو انہوں نے IMF سے مدد نہیں لی؟ نہیں، انہوں نے اپنے ذخائر استعمال کیے، اتفاق رائے سے کفایت شعاری کی اور IMF پروگرام سے گریز کیا۔ انہوں نے ہیروں کے ایک غیر منصفانہ معاہدے پر دوبارہ گفت و شنید بھی کی۔ تو IMF کا رویہ اکثر نو آبادیاتی یعنی کولونیل جیسا ہوتا ہے؟ اسٹیگلٹس یہی کہتے ہیں۔ وہ IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی انڈونیشیا صدر کے ساتھ ایک تصویر کا حوالہ دیتے ہیں جو طاقت کے عدم توازن کی علامت بن گئی۔ IMF کا رویہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمت کا سرچشمہ ہے اور انہیں اشرافیہ سے باہر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ترقی پذیر دنیا کے ماہرین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور مذاکرات بھی یک طرفہ ہوتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ IMF کے پاس طاقت ہوتی ہے فنڈز روکنے کی۔ ممالک کھل کر اختلاف کرنے سے ڈرتے ہیں، جیسا کوریا نے کیا۔ اور کنڈیشنالٹی یعنی شرائط کا کیا معاملہ ہے؟ IMF قرض دینے کے ساتھ شرائط لگاتا ہے۔ اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ یہ شرائط اکثر قرض کی واپسی کو یقینی بنانے سے آگے بڑھ کر پالیسی کا ایک ٹول بن جاتی ہیں، اور یہ پالیسیاں اکثر ناقص ہوتی ہیں اور ان کے منفی سیاسی اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے؟ مثال کے طور پر ایسی شرائط لگانا جن سے قلیل مدت میں معیشت کو نقصان پہنچے، اس سے تو قرض واپسی کا امکان اور کم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ممالک کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جیسے کوریا کے مرکزی بینک کے چارٹر کو بدلنے پر زور دینا۔ وہ بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مرضی کی پالیسیاں مسلط کرتے ہیں۔ اور یہ شرائط ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ فنجیبلٹی یعنی پیسہ کسی بھی مد میں خرچ ہو سکتا ہے، غلط شرائط، اور یہ کہ وہ سیاسی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ باہر سے مسلط کی جاتی ہیں۔ IMF غیر جانبداری کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن فیصلے اکثر سیاست سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور شفافیت کی کمی کا مسئلہ؟ جی، فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں، معاہدے خفیہ رکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ امریکی کانگریس کو بھی بعض اوقات تفصیلات نہیں بتائی جاتی۔ معلومات تک رسائی کا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو چیپٹر 6 کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ IMF کی رقم کبھی کبھار مدد کرتی ہے، کنڈیشنالٹی کبھی کام کرتی ہے، لیکن اکثر یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ احتساب کی کمی ہے، ان کی کارکردگی کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے،
اب ہم آخری چیپٹر پر آتے ہیں جس پر آج بات کریں گے، چیپٹر 7، انتخاب کی آزادی۔ یہاں سٹیگلٹس واشنگٹن کنسنسس کے ستونوں، مالیاتی کفایت شعاری، نجکاری اور مارکیٹ لبرلائزیشن پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسیاں لاطینی امریکہ کے مخصوص مسائل کے لیے تو شاید منطقی تھیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوا جب انہیں خود مقصد بنا لیا گیا اور بہت دور تک، بہت تیزی سے اور دیگر ضروری پالیسیوں کو نظر انداز کر کے لاگو کیا گیا۔ نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کے کیا مسائل تھے؟ سٹیگلٹس کہتے ہیں کہ نجکاری بذات خود بری نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں، جیسے مناسب ریگولیشن اور مقابلہ بازی کی فضا۔ لیکن IMF اور ورلڈ بینک کا نقطہ نظر تنگ نظری پر مبنی تھا، بس جلدی جلدی نجکاری کر دو۔ اس کی کوئی مثال؟ وہ مراکش میں چوزے سپلائی کرنے والی کمپنی کی مثال دیتے ہیں کہ مارکیٹ خود بخود نہیں بنتی، یا کوٹ ڈی آئیوری میں ٹیلی کام کمپنی کی نجکاری ریگولیشن سے پہلے کر دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پرائیویٹ اجارہ داری قائم ہو گئی اور قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ IMF کی توجہ صرف رفتار اور نجکاری سے آنے والی رقم پر تھی۔ اور ملازمتوں کا خاتمہ اور کرپشن؟ ہاں، نجکاری سے اکثر ملازمتیں ختم ہوتی ہیں اور اس کے سماجی اخراجات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر کرپشن کا مسئلہ، جسے سٹیگلٹس برائبرائزیشن کہتے ہیں، یعنی رشوت لے کر قومی اثاثوں کو اونے پونے داموں بیچ دینا، جیسا روس میں بڑے پیمانے پر ہوا۔ اب لبرلائزیشن پر آتے ہیں، خاص طور پر کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن۔ یہ سب سے متنازع کیوں رہی؟ کیونکہ یہ ہاٹ منی یعنی قلیل مدتی سٹے باز سرمایہ کو ملک میں لاتی ہے، جو عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ سٹیگلٹس کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن کئی بحرانوں کی وجہ بنی۔ یہ سرمایہ فیکٹریاں لگانے یا نوکریاں پیدا کرنے نہیں آتا۔ IMF کی منطق کیا تھی اس کے پیچھے؟ ان کی سادہ منطق تھی کہ آزاد منڈی کارکردگی لاتی ہے اور ترقی ہوتی ہے۔ انہوں نے ان تمام شواہد کو نظر انداز کر دیا جو اس کے خلاف تھے، جیسے چین کی مثال، جس نے کیپٹل کنٹرولز برقرار رکھے۔ یہ پالیسی عدم استحکام بڑھاتی ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان غریبوں کو ہوتا ہے۔ اور تجارتی لبرلائزیشن کے کیا مسائل تھے؟ اس میں بھی وہی مسئلہ تھا کہ اکثر نوکریوں کی تباہی نئی نوکریوں کی تخلیق سے زیادہ تیز تھی۔ IMF اس غلط فہمی میں تھا کہ مارکیٹ خود بخود نئی نوکریاں پیدا کر لے گی۔ سٹیگلٹس مشرقی ایشیا کا موازنہ پیش کرتے ہیں، جہاں لبرلائزیشن بتدریج کی گئی اور حکومت نے نئی صنعتوں اور ملازمتوں کو سپورٹ کیا۔ اور یہاں بھی مغرب کی منافقت کا ذکر ہے؟ جی بالکل، مغرب اپنے شعبوں، خاص طور پر زراعت اور ٹیکسٹائل کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن غریب ممالک پر اپنی مارکیٹیں کھولنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ یوروگوے راؤنڈ کے تجارتی معاہدے غیر منصفانہ تھے، جس سے افریقہ کی آمدنی میں کمی آئی۔ امریکہ کے دوہرے معیار کی مثالیں بھی ہیں۔ فورن انویسٹمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہیں؟ غیر ملکی سرمایہ کاری اہم ہے۔ یہ مہارت مارکیٹ تک رسائی اور سرمایہ لا سکتی ہے، جیسے سنگاپور، ملیشیا اور چین میں ہوا، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ یہ مقامی مقابلے کو ختم کر سکتی ہے، اجارہ داری قائم کر سکتی ہے، کام کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ بینکنگ سیکٹر میں فورن بینکس کے آنے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس سے استحکام اور مقابلہ بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مقامی بینکوں کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں اور مقامی ضروریات جیسے چھوٹے کاروباروں کو قرض دینا نظر انداز ہو سکتی ہیں۔ یہ عدم استحکام بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اور کرپشن کا مسئلہ یہاں بھی ہے؟ ہاں، خاص طور پر قدرتی وسائل کے شعبے میں رشوت دے کر غیر منصفانہ معاہدے کیے جاتے ہیں، جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ سٹیگلٹس ڈچ بیماری کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ڈچ بیماری کیا ہے؟ یعنی جب قدرتی وسائل جیسے تیل یا گیس کی آمد سے کرنسی بہت مضبوط ہو جاتی ہے تو ملک کی دیگر برآمدات مہنگی اور غیر مسابقتی ہو جاتی ہیں۔ اس سے معیشت صرف ایک شعبے پر منحصر ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو سٹیگلٹس کہتے ہیں کہ IMF کا نسخہ ان تمام مسائل کو نظر انداز کرتا ہے۔ جی، اور وہ ایک اور بڑی ناکامی کی نشاندہی کرتے ہیں: ترتیب اور رفتار کی غلطیاں، سیکوینسنگ اینڈ پیسنگ ایررز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اصلاحات کو غلط ترتیب میں اور بہت تیزی سے نافذ کرنا۔ مثال کے طور پر، مارکیٹ کو لبرلائز کرنے سے پہلے مناسب سیفٹی نیٹس اور ریگولیشن کا نہ ہونا، نوکریاں ختم پہلے ہو جانا اور نئی نوکریوں کے پیدا ہونے کا انتظار کرنا۔
نجکاری مقابلہ بازی اور ریگولیشن سے پہلے کر دینا۔ یہ غلطیاں کیوں ہوئیں؟ اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ یہ بنیادی غلط فہمیوں پر مبنی تھیں، خاص طور پر مارکیٹ بنیاد پرستی، مارکیٹ فنڈامنٹلزم پر۔ یہ مان لیا گیا کہ ادارے خود بخود بن جائیں گے، جبکہ حقیقی معیشت میں اصلاحات کو ایک خاص ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل میں استحکام بہت اہم ہے۔ انڈونیشیا کی مثال دیتے ہیں کہ جب IMF کے کہنے پر فیول سبسڈی ختم کی گئی تو فسادات پھوٹ پڑے اور معیشت مزید خراب ہو گئی۔ سماجی معاہدے کو نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ اور وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کے نظریے کو بھی مسترد کرتے ہیں؟ ہاں، یہ واشنگٹن کنسنسس کا عقیدہ تھا کہ ترقی کے فوائد خود بخود نیچے غریبوں تک پہنچ جائیں گے۔ اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا ضروری نہیں، اس کے لیے فعال پالیسیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخی اور نظریاتی طور پر اس کی بنیاد کمزور ہے۔ تو IMF کے ایجنڈے میں کیا چیزیں شامل نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی؟ ملازمتوں کی تخلیق پر زور نہیں تھا۔ زمینی اصلاحات یعنی لینڈ ریفارمز ایجنڈے سے باہر تھیں۔ بینکوں کو بیل آؤٹ کرنا تو ٹھیک تھا، لیکن تعلیم، صحت یا ورکرز کو بیل آؤٹ کرنے کی بات نہیں تھی۔ افراط زر پر اتنا زیادہ زور تھا کہ اس کی وجہ سے شرح سود اور شرح مبادلہ بلند رہتے تھے، جس سے بے روزگاری بڑھتی تھی۔ تو ضرورت کس چیز کی تھی؟ ضرورت تھی غریب دوست ترقیاتی حکمت عملی، پرو پور گروتھ اسٹریٹجیز کی۔ ایسی پالیسیاں جو تجارتی مفاہمتوں یعنی ٹریڈ آفز کو تسلیم کریں اور غریبوں پر پڑنے والے اثرات کو اہمیت دیں، جو غربت کی بنیادی وجوہات جیسے بے اختیاری اور عدم تحفظ سے نمٹیں۔ تو مجموعی طور پر واشنگٹن کنسنسس کی پالیسیوں کے نتائج کیا رہے؟ اسٹگلٹس کے مطابق مایوس کن، سست ترقی، غیر مساوی فوائد، بحرانوں کا غلط انتظام، ناکام منتقلی، لاطینی امریکہ میں جمود اور بڑھتا ہوا خطرہ غریبوں پر پڑا۔ لیکن کیا متبادل راستے موجود ہیں؟ جی بالکل۔ اسٹگلٹس مشرقی ایشیا، چین، بوتسوانا، یوگانڈا، پولینڈ کی مثالیں دیتے ہیں جہاں مارکیٹ کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی اہم کردار ادا کیا، ترتیب کا خیال رکھا گیا، سماجی تناظر کو اہمیت دی گئی اور وسیع تر حمایت اور فوائد کو یقینی بنا۔ یہ 1997-98 کی بات ہے۔ ایک بڑا مالیاتی طوفان تھا یہ۔ اچھا، تو یہ شروع کیسے ہوا تھا؟ اچانک سے؟ فوری طور پر تو 2 جولائی 1997 کو جب تھائی لینڈ کی کرنسی باٹ ایک دم گر گئی۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ ملیشیا، کوریا، فلپینز، انڈونیشیا تک پھیل گئی۔ اوہو، تو مطلب بینک، سٹاک مارکیٹ سب خطرے میں؟ جی بالکل، پوری معیشتیں ہل گئیں، بینک دیوالیہ ہونے لگے، مارکیٹیں کریش کر گئیں۔ اور اس میں IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کا کیا کردار تھا؟ انہوں نے کچھ مدد کی؟ دیکھیں، اسٹگلٹس کے مطابق IMF کا کردار بہت متنازع رہا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ IMF کی پالیسیوں نے، ان کی سخت شرائط نے بحران کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بگاڑ دیا۔ اچھا، مطلب مدد کرنے کے بجائے الٹا نقصان پہنچایا؟ جی، اسٹگلٹس کا یہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ IMF اپنی بنیادی ذمہ داری جو عالمی مالیاتی استحکام کو یقینی بنانا ہے، اس میں ناکام رہا۔ تو یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ کیا صرف IMF کی غلطی تھی یا ان ملکوں کی اپنی پالیسیاں بھی؟ نہیں، اسٹگلٹس مانتے ہیں کہ ان ملکوں کی اپنی کمزوریاں بھی تھیں، لیکن ان کے نزدیک جو اصل بنیادی وجہ تھی نا، وہ تھی ضرورت سے زیادہ تیز کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن۔ کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن مطلب سرحد پار سرمایہ کی آمد و رفت پر پابندیاں ہٹانا؟ بالکل، اور یہ بہت تیزی سے کیا گیا۔ IMF اور امریکی ٹریجری نے اس کے لیے کافی دباؤ ڈالا تھا۔ اسٹگلٹس کہتے ہیں کہ اب IMF کچھ غلطیاں مانتا تو ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد۔ یہ بات تھوڑی حیران کرنے، کیونکہ اس وقت تو مشرقی ایشیا کو اکنامک میریکل کہا جاتا تھا۔ اتنی ترقی، غربت میں کمی، تو IMF کو یہ خطرہ نظر نہیں آیا؟ یہی تو اسٹگلٹس کا مین پوائنٹ ہے کہ یہ ممالک تو ترقی کر رہے تھے، اور وہ بھی اس واشنگٹن کنسنسس کے بالکل الٹ طریقے سے، جس کی IMF وکالت کرتا تھا۔ واشنگٹن کنسنسس یعنی کم سے کم حکومتی مداخلت، نجکاری، تیز لبرلائزیشن؟ جی، جبکہ مشرقی ایشیا کی کامیابی میں حکومت کا بڑا کردار تھا۔ زیادہ بچتیں، تعلیم پر زور، بتدریج لبرلائزیشن، صنعتی پالیسی، یہ سب واشنگٹن کنسنسس کے خلاف تھا۔ تو جب بحران آیا، مغرب نے، امریکہ نے، IMF نے کیا کیا؟ فوراً مدد کی؟ رد عمل شروع میں کافی سست تھا، بلکہ ستمبر 1997 میں ہانگ کانگ میں IMF اور ورلڈ بینک کی میٹنگ ہوئی۔ وہاں بھی IMF مزید
कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन पर ही जोर दे रहा था। हैं? बहरान के दौरान भी? जी, एशियाई लीडर्स डर रहे थे हॉट मनी से, मतलब जो सरमाया तेजी से आता है और तेजी से निकल जाता है, स्टेबाजी वाला। लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। तो किसी ने IMF की बात नहीं मानी? सिर्फ मलेशिया ने। उन्होंने सरमाया कंट्रोल लगाए, शराए सूद कम रखी, उन पर तनकीद भी हुई। लेकिन स्टिग्लिट्स कहते हैं कि मलेशिया का बहरान बाकियों के मुकाबले में कम शदीद रहा और जल्दी खत्म हो गया। और बाकी ममालिक का क्या बना? कोरिया, थाईलैंड? जनूबी कोरिया, जो इतनी तरक्की कर चुका था, वो अमरीकी दबाव में आके बाहर से बहुत कर्ज ले चुका था। फिर अफवाहें फैलीं, बैंकों ने कर्जे रोल ओवर करने से इनकार कर दिया और बहरान शुरू हो गया। और थाईलैंड? थाईलैंड में स्पेक्युलेटर्स यानी सट्टेबाजों ने करेंसी पर हमला किया। हुकूमत ने अपने ज़खायर से करेंसी को बचाने की कोशिश की, लेकिन ज़खायर ख़त्म हो गए, करेंसी गिर गई और सट्टेबाजों ने खूब पैसे बनाए। IMF ने फिर बड़े बेल आउट पैकेजेस भी तो दिए थे, अरबों डॉलर के। जी, पैकेजेस तो बहुत बड़े थे, लेकिन स्टिग्लिट्स का कहना है कि ये पैसा असल में मगरबी बैंकों को बचाने के लिए था, ताकि जिन बैंकों ने कर्ज दिए थे उन्हें नुकसान ना हो। अच्छा, तो ये पैसा उन मुल्कों की मईशत में नहीं लगा? बहुत कम। अक्सर ये पैसा जो IMF से मिलता था, वो वहाँ के अमीर लोग फॉरेन मुल्क से बाहर भेज देते थे। कैपिटल फ्लाइट जिसे कहते हैं। ओह, और इन पैकेजेस के साथ शराइत क्या थी? शराइत बहुत सख्त थीं। शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, सरकारी खर्चे कम कर दो, टैक्स बढ़ा दो। स्टिग्लिट्स उन्हें ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। क्या इन शराइत से फायदा हुआ? मईशतें संभली? स्टिग्लिट्स के मुताबिक बिल्कुल नहीं, उल्टा नुकसान हुआ। बुलंद शरह सूद से कंपनियां दिवालिया हो गईं। सरकारी खर्च कम करने से मईशत और सुकड़ गई। IMF ने बुनियादी तौर पर गलत तशखीस की। गलत तशखीस? किस तरह? वो एशिया के मसले को लातीनी अमेरिका जैसा समझ रहे थे, जहां मसला ज्यादा सरकारी खर्च का था। एशिया में मसला निजी शोबे के कर्जों का था। तो इलाज भी गलत तजवीज किया। नतीजा, मईशतें तबाह हुईं और IMF खुद मसले का हिस्सा बन गया। और आम लोगों पर क्या गुजरी? उन पर तो कयामत गुजर गई। बेरोजगारी कई गुना बढ़ गई। कोरिया में 4 गुना, इंडोनेशिया में तो 10 गुना तक। GDP बुरी तरह गिरा। लाखों लोग वापस गुर्बत में चले गए। मुतवस्सित तबका खत्म हो गया। इंडोनेशिया में तो शायद फसादात भी हुए थे। जी हाँ, जब IMF के कहने पर खुराक और फ्यूल सब्सिडी खत्म की गई तो मई 1998 में शदीद फसादात हुए। स्टिग्लिट्स कहते हैं ये सिर्फ इंसानी अलमिया नहीं था, ये बुरी माशियात भी थी। फसादात से एतमाद कैसे बहाल होता? तो अगर खुलासा करें, IMF की बुनियादी गलतियां क्या थीं स्टिग्लिट्स के मुताबिक? कई थीं। एक तो कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन पर बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा जोर देना। दूसरा, गलत तशखीस और उसकी बुनियाद पर गलत पॉलिसियाँ, ख़ासतौर पर ऑस्टेरिटी और बहुत ऊंची शराए सूद। तीसरा, मालियाती निज़ाम की रीस्ट्रक्चरिंग में गलतियाँ, जैसे इंडोनेशिया में बैंक बंद करना। और चौथा, समाजी और सियासी असरात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। तो क्या कोई और रास्ता मुमकिन था? स्टिग्लिट्स कहते हैं कि बिल्कुल था। तवज्जो रोजगार बचाने पर होनी चाहिए थी, मईशत को फैलाने वाली पॉलिसियां अपनानी थीं, बड़े बेल आउट के बजाय कर्जों की तंजीमें न होनी चाहिए थीं। जैसे मलेशिया और चाइना ने किया? जी, मलेशिया ने कैपिटल कंट्रोल लगाए, बेहतर रहा। चीन ने तो कैपिटल कंट्रोल की वजह से बहरान से खुद को बचाए रखा और तकरीबन 8% तरक्की भी की। उन्होंने ऑस्टेरिटी के बजाय उल्टा सरकारी खर्च बढ़ाया। इस बहरान के लंबे अरसे तक क्या असरात रहे? कुछ बेहतरी आई, जैसे मालियाती रेगुलेशन बेहतर हुई, लेकिन स्टिग्लिट्स के मुताबिक मनफी असरात ज़्यादा गहरे हैं। कर्जों का बोझ, कंपनियों का कर्ज लेने से डरना, सुस्त तरक्की और सबसे बढ़कर इस पूरे तजुर्बे ने ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ दुनिया भर में एक रद्द अमल पैदा किया। ठीक है, ये तो हुई मशरकी एशिया की बात। अब आते हैं अगले बाब पर, बाब 9, हु लॉस्ट रशिया, यानी रूस को किसने खोया। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी लगती है। जी बिल्कुल, कम्युनिज्म से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मुंतकिली। दीवारें बर्लिन के गिरने के बाद ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुआशी तजुर्बा था। पहला कम्युनिज्म की तरफ था, ये कम्युनिज्म से था। और स्टिग्लिट्स इसे कामयाब मानते हैं या नाकाम? वो इसे बड़ी हद तक नाकाम करार देती हैं। कहती हैं कि ज़्यादातर रूसियों के लिए ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई बल्कि ख़राब हुई। एक अजीब किस्म का क्रोनी या माफिया कैपिटलिज्म बन गया और जमहूरियत भी कमज़ोर रही।
اور اس میں مغرب کا، IMF کا، امریکی ٹریجری کا کیا کردار تھا؟ اسٹگلٹس انہیں اس ناکامی کا بڑا ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مغربی مشیروں نے روس پر مارکیٹ بنیاد پرستی، مارکیٹ فنڈامنٹلزم مسلط کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر شاک تھراپی کے ذریعے۔ شاک تھراپی یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تمام اصلاحات، قیمتیں آزاد کرنا، نجکاری، تجارت کھولنا، سب کچھ ایک ساتھ بہت تیزی سے ایک جھٹکے میں کر دیا جائے، شاک تھراپی۔ لیکن روس کے پاس تو وسائل تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، کیا وہ تیار نہیں تھے اس تبدیلی کے لیے؟ وسائل تو تھے۔ اسٹگلٹس کہتی ہیں کہ نظریہ تو یہی تھا کہ مارکیٹ اکانومی میں آنے سے اور فوجی خرچہ کم ہونے سے پیداوار بڑھے گی، لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوگا، لیکن ہوا بالکل الٹ۔ معیشت کئی سال تک گرتی رہی۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شاک تھراپی نے ان بنیادوں کو نظر انداز کیا جن پر مارکیٹ چلتی ہے، یعنی مضبوط ادارے، قانون کی حکمرانی، مسابقت، بینکنگ سسٹم، سماجی تحفظ کا نظام۔ یہ چیزیں راتوں رات نہیں بنتی، مغرب میں یہ صدیوں میں بنی تھیں۔ تو یہ شاک تھراپی عملی طور پر کیسے نافذ ہوئی؟ کیا کیا گیا؟ سب سے پہلے 1992 میں تقریباً تمام قیمتیں ایک دم آزاد کر دیں۔ نتیجہ ہائپر انفلیشن، مہنگائی کا طوفان جس نے لوگوں کی ساری جمع پونجی ختم کر دی۔ ہو خدایا! اور دوسری بڑی غلطی، قدرتی وسائل جیسے تیل، گیس، ان کی قیمتیں بہت کم رکھیں۔ اس سے چند لوگ جو بعد میں اولیگارکس کہلائے، وہ راتوں رات ارب پتی بن گئے۔ وہ سستا تیل خریدتے، باہر مہنگا بیچ دیتے۔ اور نجکاری، پرائیویٹائزیشن، اس کا کیا ہوا؟ نجکاری کا عمل بھی اسٹگلٹس کے مطابق تباہ کن تھا۔ چونکہ مہنگائی نے لوگوں کی بچتیں ختم کر دی تھیں، کوئی خریدار نہیں تھا، تو سرکاری کمپنیاں اثاثے کوڑیوں کے مول بیچ دیے گئے، اکثر اندرونی لوگوں کو یا انہی اولیگارکس کو۔ تو مقصد ری اسٹرکچرنگ تھا، لیکن ہو گئی لوٹ مار؟ جی، اسے ایسڈ اسٹرپنگ کہا گیا۔ اولیگارکس نے یہ دولت فوراً ملک سے باہر بھیجنا شروع کر دی۔ اسٹگلٹس کہتی ہیں کہ نجکاری اور کھلی کیپٹل مارکیٹ یہ مل کر تباہی کا باعث بنے۔ اربوں ڈالر ملک سے باہر چلے گئے۔ اس سب میں IMF کیا کر رہا تھا؟ غربت اور عدم مساوات آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ IMF نے کیپٹل اکاؤنٹ لبرلائزیشن پر بھی زور دیا تھا؟ جی ہاں، جس سے اولیگارکس کے لیے پیسہ باہر لے جانا اور آسان ہو گیا۔ پھر 1998 میں روس میں بھی بحران آیا؟ جی، ایک بڑا مالیاتی بحران۔ روس پر قرض بہت چڑھ گیا تھا، تیل کی قیمتیں گر رہی تھیں ایشیا بحران کی وجہ سے، اور روسی کرنسی روبل وہ اوور ویلیوڈ تھی، مطلب اس کی قدر مصنوعی طور پر زیادہ رکھی گئی تھی۔ اوور ویلیوڈ؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے درآمدات سستی ہو جاتی ہیں اور مقامی صنعت تباہ ہو جاتی ہے، سرمایہ کاری رک جاتی ہے۔ IMF نے روبل کو گرنے سے روکنے کے لیے، یعنی ڈی ویلیو کرنے کی مخالفت کی، افراط زر کے ڈر سے، اور اربوں ڈالر اسے سہارا دینے میں لگا دیے۔ پھر بھی بحران آ گیا۔ IMF نے پھر بیل آؤٹ پیکج دیا ہوگا؟ جی، جولائی 1998 میں ایک بڑا ریسکیو پیکج دیا۔ اسٹگلٹس بتاتی ہیں کہ ورلڈ بینک میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پیسہ ضائع ہوگا، باہر چلا جائے گا، کیونکہ کرپشن بہت تھی، لیکن قرض دے دیا گیا۔ نتیجہ؟ مکمل ناکامی۔ صرف 3 ہفتے بعد اگست 1998 میں روس نے قرض واپس کرنے سے انکار کر دیا، ڈیفالٹ کر گیا اور روبل کو گرنے دیا۔ روبل کریش کر گیا۔ اس سے پوری دنیا میں مالیاتی بحران پیدا ہوا۔ اور وہ IMF کا پیسہ؟ وہ پیسہ اسٹگلٹس کے مطابق چند ہفتوں میں اولیگارکس اور مغربی بینکرز نکال کر لے گئے۔ IMF کی پالیسیوں نے روس کو اور مقروض کیا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور سارا بوجھ روسی عوام پر پڑا۔ تو اس پوری منتقلی کی ناکامی کا خلاصہ کیا ہے اسٹگلٹس کے مطابق؟ خلاصہ یہ کہ جو خواب دکھائے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، زیادہ تر لوگوں کی زندگی خراب ہوئی، غربت 2% سے بڑھ کر 24% تک پہنچ گئی، عدم مساوات اتنی بڑھ گئی جتنی لاطینی امریکہ میں ہوتی ہے، متوسط طبقہ ختم ہو گیا، روس ایک صنعتی ملک کے بجائے خام مال برآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ اور وجہ؟ وجہ اسٹگلٹس کہتی ہیں غلط پالیسیاں تھیں، غلط طریقے سے کی گئی نجکاری، مہنگائی سے غلط طریقے سے نمٹنا، اور سب سے بڑھ کر سماجی اور ادارہ جاتی چیزوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا۔ وہ لونز فار شیئر اسکیم کیا تھی، وہ بھی اسی دور کی ہے؟ جی، 1995 کی
وہ تو بقول سٹیگلس ریاستی دولت کی لوٹ مار کی بدترین مثال تھی۔ چند بینکوں نے حکومت کو قرض دیا، بدلے میں ملک کے بہترین اثاثے ضمانت کے طور پر رکھے، پھر جعلی نیلامیوں کے ذریعے وہ اثاثے مستقل طور پر حاصل کر لیے۔ اس نے اولیگارک طبقے کو بے پناہ طاقت دی اور عوام کا اعتماد بالکل ختم کر دیا۔ آخر میں سٹیگلس اس پورے عمل کو مارکیٹ بولشوزم کہتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جس طرح بولشوکوں نے ایک نظریہ کمیونزم زبردستی روسی عوام پر مسلط کیا تھا، اسی طرح مغربی مشیروں اور روسی اصلاح پسندوں کی ایک چھوٹی سی اشرافیہ نے مارکیٹ اکانومی کا اپنا ایک خاص نظریہ بغیر روسی تاریخ، سماجی حالات یا عوام کی رائے کا خیال کیے مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ سمجھا گیا کہ بس نجکاری کر دو، مارکیٹ خود بخود ادارے بنا لے گی۔ جی ہاں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ الٹا اس نے طاقت چند ہاتھوں میں دے دی، جنہوں نے پھر ایسے ادارے بننے ہی نہیں دیے جو ان کے مفاد میں نہ ہوں۔ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے فیصلوں نے، چاہے وہ ماسکو میں ہو یا واشنگٹن میں، اس سارے عمل کو اور خراب کیا۔ تو ایک طرح سے تاریخ کو، وہاں کے حالات کو نظر انداز کیا گیا۔ بالکل، اور بند دروازوں کے پیچھے فیصلے، اس نے بھی آپ کہہ سکتی ہیں بڑا کردار ادا کیا۔ سٹیگلٹس ان دوسرے راستوں کی بات کرتے ہیں نا، جو رشیا جیسے ملک IMF کی شاک تھراپی کے بجائے اپنا سکتے تھے۔ بالکل، سٹیگلٹس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ IMF کی وہ تیز رفتار پرائیویٹائزیشن والی اپروچ وہ واحد راستہ نہیں تھا۔ اچھا، مثال کے طور پر چیک ریپبلک نے IMF کی بہت تعریف بٹوری تھی اس وقت، لیکن 1990s کے آخر تک ان کی GDP وہ 1989 سے بھی نیچے تھی۔ اچھا۔ جبکہ دوسری طرف پولینڈ اور چائنا، انہوں نے بالکل مختلف اسٹریٹجیز اپنائیں اور ان کے ریزلٹس وہ کہیں بہتر تھے۔ تو پولینڈ نے ایسا کیا الگ کیا؟ ان کی کامیابی کے پیچھے کیا وجہ تھی پھر؟ دیکھیں، پولینڈ نے شروع میں ہائپر انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے شاک تھراپی کا استعمال کیا۔ ہاں، سنا ہے۔ لیکن وہ جلد ہی سمجھ گئے کہ پوری اکانومی اور سوسائٹی کو اس طرح جھٹکا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے لیے آپ کہہ لیں زیادہ گریجول یعنی قدم بقدم اپروچ اپنائی۔ ٹھیک۔ اور سب سے اہم بات، انہوں نے ساتھ ساتھ مارکیٹ اکانومی کے لیے ضروری ادارے قائم کرنے پر زور دیا۔ ادارے؟ جیسے کہ فنکشننگ بینکس، ایک پراپر لیگل سسٹم جو کانٹریکٹس کو لاگو کر سکے، بینکرپسی کو ہینڈل کر سکے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان اداروں کے بغیر صرف مارکیٹ کھول دینا وہ کافی نہیں ہے۔ صحیح، بنیادیں پہلے مضبوط کی۔ جی، پولینڈ کے اس وقت کے ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے گریجوگوش کولوڈکو۔ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی واشنگٹن کنسنسس کو ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے تھی۔ واشنگٹن کنسنسس یعنی IMF ورلڈ بینک کی اسٹینڈرڈ پالیسی پیکج۔ ہاں وہی، انہوں نے فوری پرائیویٹائزیشن نہیں کی، انفلیشن کم کرنا ہی ان کا واحد مقصد نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ریفارمز کے لیے عوامی حمایت، بے روزگاری کو قابو میں رکھنا اور مارکیٹ کے لیے انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر بنانے کو زیادہ اہمیت دی۔ یعنی صرف مارکیٹ کھولنا کافی نہیں، اس کے لیے پورا ماحول بنانا، گراؤنڈ ورک کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اور چائنا، ان کی اسٹریٹجی رشیا سے اتنی مختلف کیسے تھی جس کے اتنے بہترین نتائج نکلے؟ چائنا کی کامیابی اور رشیا کی ناکامی یہ تو بالکل اپوزٹ سٹوریز ہیں۔ ہاں، 1990s میں چائنا کی ایوریج گروتھ ریٹ 10% سے زیادہ تھی، جبکہ رشیا کی اکانومی ہر سال ایوریج 5.6% سکڑ رہی تھی۔ 10%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اور چائنا نے ریفارمز کا آغاز کہاں سے کیا؟ ایگریکلچر سے۔ وہ کمیون سسٹم سے انڈیویجول رسپانسبلٹی سسٹم کی طرف گئے۔ یہ ایک قسم کی پارشل پرائیویٹائزیشن تھی، پوری نہیں۔ اچھا، لیکن اس سے ہی پیداوار میں اتنا اضافہ ہوا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ لمیٹڈ ریفارمز بھی کتنے فائدے مند ہو سکتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی بھی زبردستی نہیں کی گئی، پہلے ایک پروونس میں ٹیسٹ کیا، پھر ملک بھر میں والنٹری طور پر لوگوں نے اسے اپنایا۔ یعنی باٹم اپ اپروچ ایک طرح سے۔ کچھ حد تک ہاں، اور سٹیگلٹس نے خود بھی چائنا کو مشورہ دینے کا ذکر کیا ہے نا؟ جی ہاں، یہ بھی ہے۔ سٹیگلٹس اور ایک اور نوبل laureate کینتھ ایرو نے چائنا کو ایڈوائز کیا تھا، اور انہوں نے بھی کمپٹیشن اور انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر پر ہی زور دیا تھا، پرائیویٹائزیشن کو دوسرے درجے پر رکھا۔ ٹھیک۔ اور چائنیز لیڈرشپ نے قیمتوں کو مارکیٹ پرائسز میں لانے کے لیے بھی
बड़ा जबरदस्त तरीका निकाला, 2-tier प्राइस सिस्टम। 2-tier प्राइस सिस्टम, वो क्या था? इसमें ये था कि पुराने कोटाज वाली प्रोडक्शन वो पुरानी कंट्रोल्ड कीमतों पर बिकती थी, लेकिन उससे ज्यादा जो भी प्रोड्यूस करो वो मार्केट प्राइस पर बेचो। अच्छा, इससे तो इंसेंटिव भी मिला होगा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने का। बिल्कुल, और मार्केट में एकदम से उथल-पुथल भी नहीं हुई। चाइना ने वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का अमल शुरू किया, नई इकोनॉमी बनाकर पुरानी को आहिस्ता-आहिस्ता रिप्लेस किया। टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेज, TVEs कायम हुए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को वेलकम किया और चाइना दुनिया के बड़े FDI हासिल करने वाले मुल्कों में शामिल हो गया। वाओ। और साथ साथ वही बात, जरूरी इदारे भी बनाए, सिक्योरिटीज कमीशन, बैंक रेगुलेशंस, सोशल सेफ्टी नेट्स। बाद में फिर स्टेट एंटरप्राइजेस की रीस्ट्रक्चरिंग और हाउसिंग की प्राइवेटाइजेशन भी हुई। मतलब चाइना ने फौरी तौर पर सब कुछ बेचने के बजाय स्टेबिलिटी और जॉब्स क्रिएट करने को तरजीह दी। एग्जैक्टली। उन्होंने मैक्रो स्टेबलाइजेशन की अहमियत समझी, लेकिन उसे जुनून नहीं बनाया। सोशल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ना फैले। हाँ, ये तो है। जॉब्स पैदा करना रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ चला। उन्होंने कैपिटल मार्केट को एकदम से पूरी तरह खोलने के खतरात को भी पहचाना, जबकि FDI को इनकरेज किया। और IMF की आइडियोलॉजी के बिल्कुल बरक्स, चाइना ने पब्लिक एंटरप्राइजेस जैसी TVS के जरिए कामयाबी हासिल की, क्योंकि उनमें अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म था। पब्लिक एंटरप्राइजेस से कामयाबी, ये तो IMF की सोच के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ। चाइना ने मौजूदा इदारों पर नई इकोनॉमी की बुनियाद रखी और सोशल कैपिटल को बढ़ाया, जबकि रशिया में ये तबाह हो गया था। तो स्टिग्लिट्स का कोर इनसाइट यहाँ ये बनता है कि जो मुल्क आहिस्ता चले, उन्होंने दरअसल ज्यादा गहरी और पायदार रिफॉर्म ज्यादा तेजी से की, क्योंकि उन्होंने पहले बुनियादें मजबूत की। जी हाँ, ये एक बड़ा की टेक अवे है इस चैप्टर का। स्टिग्लिट्स पॉइंट आउट करते हैं कि आज चाइना का स्टॉक मार्केट रशिया से बड़ा है। वाकई? जी, चाइना की खेतीबाड़ी की रिफॉर्म्स वो रशिया से कहीं ज्यादा कामयाब हैं। चेक रिपब्लिक, जिसकी IMF ने इतनी तारीफ की थी, वो पीछे रह गया। हंगरी ने भी प्राइवेटाइजेशन आहिस्ता की और उनकी फर्म्स ज्यादा कंपेटिटिव बन गईं। तो पोलैंड और चाइना ने दिखा दिया कि वॉशिंगटन कंसेंसस का ऑल्टरनेटिव मौजूद था और वो काम करता था। हर मुल्क का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, जाहिर है, लेकिन कामयाब मुल्कों की पॉलिसीज होम ग्रोन थीं, प्रैग्मेटिक थीं, किसी खास आइडियोलॉजी या सिंपल मॉडल पर बेस नहीं थीं। ग्रेजुअलिस्ट्स की प्रेडिक्शन सही साबित हुई, शॉक थेरेपिस्ट्स की नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। तो इन सब सबकों की रोशनी में स्टिग्लिट्स रशिया के फ्यूचर के लिए क्या मशवरा देते हैं, अगर कुछ ठीक करना हो तो? उनके मुताबिक रशिया को पहले तो माजी की गलतियों को दुरुस्त करना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कमी, रूल ऑफ लॉ का ना होना, इन चीज़ों को ठीक करना होगा। सिर्फ मैक्रो स्टेबलाइजेशन पर फोकस करने के बजाय इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होगा। IMF की पॉलिसीज ने वहां प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कमजोर किया था। अच्छा। जब 1998 में रूबल डीवैल्यू हुआ तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ी। इससे पता चला कि इकोनॉमी में पोटेंशियल तो था। जरूरत है एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाने की, जिसमें हर लेवल पर पॉलिसीज आसान हो, रेगुलेशंस कम हो, फेडरलिज्म के मसाइल हल किए जाएं। टैक्स कलेक्शन, खास तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज से, वो बहुत ज़रूरी है। बैंक्स को लोन रिकवरी में मदद और एक लेजिटिमेट तरीके से दोबारा प्राइवेटाइजेशन की भी ज़रूरत है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है एक रीजनेबली ऑनेस्ट गवर्नमेंट पर, जो वेस्ट बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकता। जाहिर है। हाँ, वेस्ट ये कर सकता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जैसे थिंक टैंक्स, इंडिपेंडेंट मीडिया, उनको सपोर्ट करें। लेकिन स्टिग्लिट्स साफ कहते हैं कि IMF के लोन्स रशिया के लिए नुकसानदेह साबित हुए। मुल्क मकरूज और गरीब हुआ और करप्ट हुकूमत को सहारा मिला। यानी वो लोन्स फायदे के बजाय नुकसान दे गए। ये रशिया और चाइना पोलैंड का कंपैरिजन वाकई आंखें खोल देता है कि वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच क्यों फेल होती है। जी बिल्कुल। अब इसी तनाजुर में स्टिग्लिट्स IMF के अपने रोल पर मजीद गहरी तनकीद करते हैं। चैप्टर 12 दी IMF's अदर एजेंडा में यहाँ तो वो IMF के मकासद पर ही सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। यहाँ स्टिग्लिट्स का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि IMF अपने असल मिशन में, यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी प्रमोट करना और डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करना, उसमें बुरी तरह नाकाम रहा है। नाकाम?
क्यों? और इसकी वजह है IMF का अपने मिशन को समझने का तरीका। वो कहती हैं कि IMF अक्सर फाइनेंशियल कम्युनिटी के मफादात को ग्लोबल इकोनॉमी के मजमूई मफादात पर तरजीह देता नजर आता है। फाइनेंशियल कम्युनिटी के मफादात मतलब बैंक्स और इन्वेस्टर्स के? हाँ, मोटे तौर पर। केन्स ने जब IMF बनाया था, उनका विजन क्या था और आज का IMF उससे इतना अलग क्यों है? आपने पूछा था मार्केट फंडामेंटलिज्म के बारे में। जी, उसे थोड़ा वाज़े कर दें। देखें, केन्स ने IMF को इसलिए बनाया था कि वो मार्केट की नाकामियों या मार्केट फेलियर्स जैसे रिसेशन या बड़े पैमाने की बेरोजगारी से निपटने में मदद करे। उनका ख्याल था कि मुल्कों पर प्रेशर हो कि वो अपनी इकोनॉमी को चलाते रहें और ज़रूरत पर IMF उन्हें लिक्विडिटी यानी फंड्स दे। ठीक। लेकिन आज का IMF मार्केट फंडामेंटलिस्ट के कंट्रोल में है। ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि मार्केट्स वो खुद ब खुद बिल्कुल ठीक काम करती हैं और असल मसला गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है। तो ये तो उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक पब्लिक इदारा जो मार्केट की गलतियां ठीक करने के लिए बना था, उसे वो लोग चला रहे हैं जिन्हें मार्केट्स पर अंधा यकीन है और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर शुबा। स्टिग्लिट्स कहती हैं कि IMF ने केन्स के विजन को उलट दिया है और अब मुल्कों पर उल्टा कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज यानी खर्च कम करने और इकोनॉमी को सिकोड़ने वाली पॉलिसीज थोपता है। और IMF ने कभी वाजे नहीं किया कि वो किन मार्केट फेलियर्स को चीट करने के लिए इंटरफेयर कर रहा है। उनका कोई कोहेरेंट थ्योरी नहीं है इस पर। स्टिग्लिट्स IMF की स्पेसिफिक इंटरवेंशंस जैसे एक्सचेंज रेट्स में मुदाखलत पर भी तनकीद करते हैं। जी, बहुत शदीद तनकीद करती हैं। IMF अरबों डॉलर खर्च करके एक्सचेंज रेट्स को ऐसी सतह पर बरकरार रखने की कोशिश करता है जो सस्टेनेबल नहीं होती, जैसे ब्राजील और रशिया में किया। लेकिन क्यों? क्या वजह बताते हैं वो? IMF का बहाना ये होता है कि मार्केट्स कभी-कभी एक्सेसिव पेसिमिज्म यानी हद से ज्यादा मायूसी का शिकार हो जाती हैं। लेकिन स्टिग्लिट्स पूछती हैं कि एक इदारा जो मार्केट्स पर इतना यकीन रखता है, वो एक्सचेंज रेट की मार्केट में इतनी बड़ी इंटरवेंशन क्यों जरूरी समझता है? सही सवाल है। और वो ये भी पॉइंट आउट करती हैं कि मार्केट्स एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म यानी हद से ज्यादा गलत फहमी वाली उम्मीद का भी शिकार हो सकती हैं, जैसे थाईलैंड का रियल एस्टेट बबल था। स्टिग्लिट्स कहते हैं कि IMF का पहले स्पेक्युलेटिव हॉट मनी की आमदोरफ्त को आसान बनाना और फिर जब क्राइसिस आए तो बेलआउट्स के जरिए स्पेक्युलेटर्स को बचाना ये मसले को हल करने के बजाय मजीद बिगाड़ता है। इससे मॉरल हैजर्ड पैदा होता है। मॉरल हेरल? इसका मतलब आम अल्फाज में क्या हुआ? हमने पहले भी जिक्र किया था। मॉरल हैजर्ड का मतलब है कि जब लोगों को पता हो कि अगर वो रिस्क लेंगे और गलत फैसला करेंगे तो उन्हें नुकसान से बचा लिया जाएगा, तो वो ज्यादा लापरवाही से रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जैसे इंश्योरेंस में होता है कभी कभी? कुछ वैसा ही। जैसे अगर बैंक को पता है कि बुरा लोन देने पर भी IMF बेल आउट कर देगा, तो वो लोन देते वक्त उतनी एहतियात नहीं करेगा। ये मार्केट डिसिप्लिन के खिलाफ है। समझ गया। ठीक। और कंटेजन यानी क्राइसिस का एक मुल्क से दूसरे मुल्क फैलना, इस बारे में IMF की पॉलिसीज पर क्या एतराज है? IMF कहता है कि वो कंटेजन को रोकने के लिए काम करता है, लेकिन स्टिग्लिट्स एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की मिसाल देकर बताती हैं कि IMF की पॉलिसीज, खास तौर पर ऑस्टेरिटी यानी सख्त किस्म की किफायतशारी, ने दरअसल क्राइसिस को फैलाया। कैसे? जब एक मुल्क में इनकम कम हुई IMF की पॉलिसीज की वजह से, तो उसने दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट्स कम कर दी। इससे वो मुल्क भी मुतासिर हुए। IMF कॉन्फिडेंस बहाल करने के नाम पर ऑस्टेरिटी पर जोर देता रहा, जबकि स्टिग्लिट्स कहती हैं असल मसाइल कुछ और थे। यानी उनकी पॉलिसी ने आग बुझाने के बजाय फैला दी। कुछ ऐसा ही उनका आर्ग्यूमेंट है। ट्रेड डेफिसिट यानी तिजारती खसाहा, इस पर IMF का क्या व्यू है और स्टिग्लिट्स उससे इख्तिलाफ क्यों करती हैं? IMF आमतौर पर ट्रेड डेफिसिट को एक बहुत बड़ा मसला समझता है, लेकिन स्टिग्लिट्स कहती हैं कि IMF इस बात पर तवज्जो नहीं देता कि जो पैसा उधार लिया जा रहा है वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज ले रहा है तो ये उतना बड़ा मसला नहीं। अगर कर्ज देने वाला गलती करता है तो नुकसान उसे उठाना चाहिए, ना कि मुल्क को या IMF को बेल आउट करना पड़े। और ये भी समझना जरूरी है कि अगर चाइना और जापान जैसे मुल्क बड़ा ट्रेड सरप्लस रखते हैं तो लाजमी तौर पर कुछ मुल्कों को डेफिसिट में जाना ही होगा। हाँ, बैलेंस तो करना है। जी,
اصل خطرہ تب ہوتا ہے جب قرض شارٹ ٹرم ہو اور قرض دینے والے اچانک پیسہ واپس مانگ لیں، وہ ہاٹ منی والی بات۔ اچھا، بینکرپسی یا دیوالیہ پن، اس پر بھی اسٹگلٹس کا نقطہ نظر IMF سے مختلف ہے۔ جی، مارکیٹ اکانومی کا اصول ہے کہ اگر آپ برا قرض دیتے ہیں تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن IMF کے بیل آؤٹ پروگرامز اکثر ویسٹرن بینکس اور لینڈرز کو بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے وہی مورل ہیزرڈ پیدا ہوتا ہے جس کی ہم نے بات کی۔ اسٹیگلٹس کہتی ہیں کہ بینکرپسی ایک نارمل طریقہ ہے قرض کے بوجھ سے نکل کر آگے بڑھنے کا۔ IMF کا یہ کہنا کہ ڈیفالٹ کرنے سے ملک کو فیوچر میں قرض نہیں ملے گا، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ لینڈرز فیوچر کے رسک کو دیکھتے ہیں، پاسٹ کو نہیں۔ اسٹیگلٹس مثالیں دیتی ہیں رشیا اور کوریا کی، دونوں نے ڈیفالٹ یا ریسٹرکچرنگ کے بعد بھی مارکیٹ سے قرض حاصل کیا۔ اچھا، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ IMF نے بیل ان اسٹریٹجیز اور لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ بننے کی بھی کوشش کی۔ اسٹیگلٹس اس پر کیا کہتی ہیں؟ ہاں، یہ بیلن کیا تھا؟ بیل ان یعنی ایسی اسٹریٹجی جس میں پرائیویٹ لینڈرز کو بھی کچھ نقصان برداشت کرنا پڑے۔ یہ کمزور ملکوں جیسے ایکواڈور اور رومینیا پر ٹرائی کی گئی اور اسٹیگلٹس کے مطابق فیل ہو گئی۔ اس نے پرائیویٹ لینڈرز کو بہت زیادہ پاور دے دی اور IMF کا اپنا رول کمزور کر دیا۔ اور لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ والی بات؟ وہ اسٹینلی فشر کی تجویز تھی، اسٹیگلٹس کے نزدیک وہ بھی فلاڈ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ IMF مارکیٹ سے بہتر جج کر سکتا ہے کہ کسے بچانا ہے اور کسے نہیں، جبکہ حقیقت میں IMF کے اپنے لونز جنہیں واپسی میں پرائیورٹی ملتی ہے، پرائیویٹ لینڈرز کے لیے رسک بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان سب ناکامیوں، کانٹرڈکشنز اور یہ فائنینشیل کمیونٹی کی طرفداری کا الزام، اسٹیگلٹس کے مطابق اس سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ IMF ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسٹیگلٹس کا کور آرگیومنٹ یہ ہے کہ IMF کے دو مقاصد ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک اس کا آفیشل مینڈیٹ ہے، گلوبل سٹیبلٹی وغیرہ، اور دوسرا ہے فائنینشیل کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ۔ اچھا، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات ہے۔ ایک طرح سے یہ دوسرا مقصد کھل کر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے سمپل فری مارکیٹ آئیڈیالوجی کے پردے میں چھپایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ ریوالونگ ڈور بھی بتاتی ہیں، IMF کے اعلیٰ عہدیداروں کا فائنینشیل سیکٹر سے آنا اور واپس وہیں جانا، اور ان کا مارکیٹ فنڈامنٹلزم، کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن اور ٹرکل ڈاؤن اکنامکس پر پختہ یقین، تمام شواہد کے برعکس۔ یہی وجہ ہے کہ IMF کی پالیسیز اکثر کریڈیٹرز کے مفادات جیسے قرض کی فوری واپسی، ریزروز کا تیزی سے جمع ہونا کو ڈیولپنگ کنٹریز کے عوام یا ان کی اکنامک سٹیبلٹی پر ترجیح دیتی ہیں۔ ایشین کرائسس میں بھی IMF اور US ٹریجری نے سارا الزام ڈیولپنگ کنٹریز پر ڈال دیا، ٹرانسپیرنسی کی کمی کا بہانہ کر کے، جبکہ اسٹیگلٹس کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ وقت سے پہلے اور تیزی سے کی گئی فائنینشیل لبرلائزیشن تھی۔ یہ واقعی ایک بہت سٹرونگ کرٹیک ہے IMF کے رول اور اس کے پردے کے پیچھے کے ایجنڈاز پر۔ لیکن اسٹیگلٹس صرف تنقید نہیں کرتے، وہ آگے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اب آتے ہیں چیپٹر 13 دی وے اہیڈ پر۔ یہاں وہ گلوبلائزیشن کو بہتر بنانے کے لیے سولوشنز پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گلوبلائزیشن کو ختم کرنا ممکن نہیں، ضروری بھی نہیں، لیکن اسے مینج بہتر طریقے سے کرنا ہوگا۔ جی بالکل، اسٹیگلٹس کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ انٹرنیشنل اکنامک انسٹیٹیوشنز، IMF، ورلڈ بینک، WTO میں ہے، جو گلوبل اکانومی کے رولز بناتے ہیں، اور یہ رولز اکثر ڈیولپڈ کنٹریز اور ان کے اندر خاص مفادات جیسے فائنینشیل اور کارپوریٹ سیکٹرز کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انہی کی بات ہو رہی ہے دوبارہ۔ ہاں، ان اداروں میں خاص قسم کی تنگ نظری، ایک نیرو مائنڈ سیٹ اور اکانومی اور سوسائٹی کا ایک مخصوص تصور غالب ہے۔ ریفارمز کی شدید ضرورت ہے۔ کچھ تبدیلیاں ہوئی بھی ہیں، جیسے دوحہ میں ڈیولپمنٹ راؤنڈ کی بات ہوئی، غربت پہ زیادہ فوکس ہوا، لیکن اسٹیگلٹس جیسے کرٹکس کو شبہ ہے کہ یہ صرف دکھاوا ہے یا حقیقی تبدیلی۔ وہ انٹرسٹس اور آئیڈیالوجی کے رول پر بہت زور دیتے ہیں اس چیپٹر میں۔ ہاں، وہ واضح کرتی ہیں کہ کیسے فائنینشیل انٹرسٹس IMF پر اور کارپوریٹ ٹریڈ انٹرسٹس WTO پر حاوی ہیں، اور یہ ادارے سمجھتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا سب کے بھلے میں ہے، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔
مارکیٹ فنڈامنٹلزم کی آئیڈیالوجی اتنی غالب آ گئی ہے کہ دوسرے کامیاب ماڈلز جیسے سویڈن کا سوشل ڈیموکریسی ماڈل، جاپان کا اسٹیٹ گائیڈڈ ماڈل، ایسٹ ایشیا کے ڈیولپمنٹل اسٹیٹس، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ وہ بھی تو کامیاب ہوئے ہیں۔ بالکل، اکنامکس نے خود ثابت کیا ہے کہ مارکیٹس کہاں کہاں فیل ہوتی ہیں۔ ایکسٹرنالٹیز ہیں جیسے پولیوشن، پبلک گڈز ہیں، روڈز، ایجوکیشن، ریسیشنز ہیں، امپرفیکٹ انفارمیشن ہے، اور یہاں گورنمنٹ کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کیا رول؟ ان فیلیئرز کو کم کرنا، سوشل جسٹس قائم کرنا، انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا، ریگولیشن کرنا، سیفٹی نیٹس بنانا۔ اسٹگلٹس کہتی ہے کہ جتنے بھی ملک آج کامیاب ہیں، امریکہ سے لے کر ایسٹ ایشیا تک، وہاں گورنمنٹ نے یہ پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ لیکن اکنامک پالیسی پر تو ہمیشہ اختلاف رہے گا، ہے نا؟ الگ الگ ویوز ہوں گے۔ بالکل، کچھ اختلافات ویلیوز پر مبنی ہوتے ہیں، مثلاً انوائرمنٹ کی کتنی اہمیت ہے، غربت کم کرنے کو کتنی ترجیح دینی ہے، ڈیموکریسی کتنی ضروری ہے۔ کچھ اس بات پر ہوتے ہیں کہ اکانومی کام کیسے کرتی ہے۔ مارکیٹ فنڈامنٹلسٹس مارکیٹ فیلیئرز کو کم اور گورنمنٹ فیلیئرز کو زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ اسٹگلٹس ایک بیلنسڈ ویو کی وکالت کرتی ہیں، مارکیٹ کی بھی حدود ہے اور گورنمنٹ کی بھی، ضرورت ان کے درمیان ایک پروڈکٹیو پارٹنرشپ کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب IMF جیسا ادارہ کنٹروورشل پالیسیز جیسے کیپٹل مارکیٹ لبرلائزیشن یا انفلیشن کو حد سے زیادہ کم رکھنے پر اصرار کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے ان پر پوری دنیا کا کنسنسس ہو، اور جو ایویڈنس اس کے خلاف جاتا ہے اسے اگنور کر دیتا ہے۔ اور پھر ڈیولپنگ کنٹریز کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز اپنائیں جو ان کے حالات کے مطابق نہیں ہیں۔ وہی ون سائز فٹس آل والی بات۔ تو اگر ان اداروں میں اتنے مسائل ہیں تو پھر اسٹگلٹس کہتی ہیں کہ ان کی ضرورت کیوں ہے؟ Why do we need international public institutions at all؟ کیونکہ گلوبلائزیشن نے ہمیں ایک دوسرے پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے، اس لیے اب گلوبل لیول پر کلیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہے۔ کلیکٹیو ایکشن۔ ہاں، ایسے مسائل کے لیے جن کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں، جیسے گلوبل اکنامک اسٹیبلٹی جو IMF کا کام ہونا چاہیے تھا، گلوبل پیس UN کا رول، گلوبل انوائرنمنٹ کلائمیٹ چینج، گلوبل ہیلتھ WHO، نالج جو ایک گلوبل پبلک گڈ ہے، اور ہیومینیٹیرین ایڈ جیسے ورلڈ بینک کا پاورٹی ریڈکشن مشن۔ اسٹگلٹس کہتی ہیں کہ یہ ادارے پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ان کی ضرورت ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ سمجھ گیا۔ اور اسٹگلٹس کے مطابق ان اداروں کو آخرکار ٹھیک کرنے کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کو ایڈریس کرنا ہوگا؟ سب سے بنیادی مسئلہ ہے گورننس کا، یعنی یہ ادارے چلائے کیسے جاتے ہیں اور فیصلے کون کرتا ہے۔ اچھا۔ IMF میں فائنانس منسٹرز، WTO میں ٹریڈ منسٹرز، یہ لوگ اپنے مخصوص مفادات اور نظریات کے ساتھ آتے ہیں۔ ڈیولپنگ کنٹریز جو ان پالیسیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی آواز بہت کم سنی جاتی ہے۔ تو گورننس اہم ہے؟ سب سے اہم، اس لیے گورننس میں تبدیلی سب سے ضروری ہے۔ IMF ورلڈ بینک میں ووٹنگ رائٹس کو آبادی اور اکانومی کے سائز کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا، اور تمام اداروں میں صرف حکومتوں کے نمائندے نہیں بلکہ سول سوسائٹی، انوائرمنٹ، لیبر کے نمائندوں کو بھی شامل کرنا۔ لیکن یہ تو بہت مشکل ہوگا۔ امریکہ اپنا ویٹو پاور کیوں چھوڑے گا؟ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا، اسٹگلٹس یہ مانتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ شارٹ ٹرم میں کچھ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے افریقہ کے لیے سیٹس بڑھانا، ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کو فنڈ کرنا تاکہ ان کی اپنی ریسرچ کیپیسٹی بڑھے۔ گورننس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کی اہمیت پر بھی اسٹگلٹس بہت زور دیتی ہیں۔ جی، کیونکہ ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر ان گلوبل انسٹیٹیوشنز کے لیے جنہیں کوئی الیکٹ نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے۔ موجودہ سیکریسی، بند دروازوں کے پیچھے نیگوسیشنز، رپورٹس کو کانفیڈینشیل رکھنا، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اسپیشل انٹرسٹ کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، غلطیوں کو چھپایا جاتا ہے اور ڈیموکریٹک پروسیس کمزور ہوتا ہے۔ IMF کا دوسروں سے تو ٹرانسپیرنسی کا مطالبہ کرنا لیکن خود ٹرانسپیرنٹ نہ ہونا، یہ ایک بڑا کانٹرڈکشن ہے۔ بالکل۔ تو IMF میں اسپیسیفکلی کیا ریفارمز ہونی چاہیے اسٹگلٹ کے مطابق؟ کچھ کانکریٹ سٹیپس۔ پہلے تو IMF کو اپنے کانٹرڈکٹری مقاصد، فائنینشیل انٹرسٹ وس گلوبل اسٹیبلٹی کو ریزالو کرنا ہوگا۔
आइडियोलॉजी की जगह एविडेंस बेस्ड साइंस को लाना होगा, पॉलिसी बनाते वक्त अनसर्टेनिटी को तस्लीम करना होगा और अपने गलतियों से सीखना होगा, ना कि हमेशा सही होने का इंप्रेशन देना। ये तो माइंडसेट चेंज की बात है। हाँ, लेकिन इसके लिए गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी में बुनियादी तब्दीली लाजमी है। अब एक आम कंसेंसस बन रहा है कि आईएमएफ को अपने कोर फंक्शन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट तक महदूद रहना चाहिए और डेवलपमेंट या ट्रांजिशन इकोनॉमीज के मामलात से निकल जाना चाहिए। कुछ और तजावीज़ में इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिकल एजेंसीज और रीजनल सर्वेलेंस बॉडीज शामिल हैं, लेकिन स्टिग्लिट्स कहती हैं कि बुनियादी मसला ये है कि आईएमएफ की अपनी पॉलिसीज खास तौर पर कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन और बड़े बेल आउट्स ने ग्लोबल इंस्टेबिलिटी को कम करने के बजाय बढ़ाया है। तो क्या वो कुछ कॉन्क्रीट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स भी तजवीज़ करती हैं इन मसलों के हल के लिए, बिसाइड्स गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी? हाँ, बिल्कुल। चैप्टर 13 के आखिर में वो कुछ अहम स्पेसिफिक रिफॉर्म्स बताती हैं। मैं कुछ पॉइंट्स गिनवा देती हूँ। जी ज़रूर। पहला, कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन के खतरात। ये तस्लीम करना कि कैपिटल को बिल्कुल फ्री फ्लो करने देना, खास तौर पर शॉर्ट टर्म हॉट मनी को, खतरनाक हो सकता है। इसके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होते हैं जिन्हें मैनेज करना जरूरी है। ठीक। दूसरा, बैंक्रप्सी रिफॉर्म्स। मुल्कों के लिए बेहतर बैंक्रप्सी लॉज और स्टैंडस्टिल्स बनाना, यानी क्राइसिस के वक्त टेम्पररी तौर पर पेमेंट्स रोकने का मैकेनिज्म। ये मुल्क को संभालने में मदद दें, ना कि सिर्फ क्रेडिटर्स के मफादात को देखें, और आईएमएफ इसमें जज नहीं बन सकता। ओके। तीसरा, बेलआउट्स कम करना। बड़े बेलआउट्स पर डिपेंडेंस कम करना, क्योंकि ये अक्सर फेल हुए हैं और मॉरल हैजर्ड पैदा करते हैं। वही मॉरल हैजर्ड वाली बात। जी। चौथा, बेहतर बैंकिंग रेगुलेशन। सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी बैंकिंग रेगुलेशन को बेहतर बनाना, क्योंकि उनके एक्शंस के ग्लोबल असरात होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स को डिस्करेज करना। पांचवां, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट। मुल्कों को रिस्क मैनेज करने में मदद देना, जैसे एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव के खिलाफ इंश्योरेंस मार्केट्स डेवलप करना। अच्छा आइडिया है। छठा, बेहतर सेफ्टी नेट्स। मुल्कों के अंदर, खास तौर पर गरीब तबके, किसानों, छोटे कारोबारों के लिए मजबूत सेफ्टी नेट्स बनाना। इसके लिए इंटरनेशनल एड की जरूरत होगी। और सातवां, बेहतर क्राइसिस रिस्पॉन्स। जब क्राइसिस आए तो आईएमएफ का रिस्पॉन्स बेहतर होना चाहिए। एक्सेसिव ऑस्टेरिटी से बचना चाहिए। सेफ्टी नेट्स और क्रेडिट फ्लो को बरकरार रखने पर तवज्जो देनी चाहिए। क्रेडिटर्स और वर्कर्स के दरमियान बोझ को बैलेंस करना चाहिए। मुल्क के सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए और केन्जियन अप्रोच यानी डिमांड सपोर्ट की तरफ वापस जाना चाहिए। ये तो आईएमएफ के लिए काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एजेंडा है। वर्ल्ड बैंक और डेवलपमेंट एड के बारे में स्टिग्लिट्स क्या कहती हैं? वहां भी रिफॉर्म्स की जरूरत है? वर्ल्ड बैंक में जेम्स वुल्फनसन के दौर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आई थीं। स्टिग्लिट्स ये मानती हैं डेवलपमेंट के बारे में नए सबक सीखे गए। जैसे कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इक्वालिटी, इंस्टीट्यूशंस और खास तौर पे जॉब क्रिएशन बहुत अहम है। अब ये तस्लीम किया जा रहा है कि कंडीशनैलिटी यानी कर्ज के साथ सख्त शर्तें लगाना अक्सर काम नहीं करती। कंडीशनैलिटी काम नहीं करती? अक्सर नहीं। अब सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी उन मुल्कों को ज्यादा मदद दो जो अच्छी गवर्नेंस दिखा रहे हैं। स्टिग्लिट्स कहती हैं कि असल में एड बहुत कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए सस्टेनेबल फंडिंग सोर्सेज ढूंढने होंगे, जैसे आईएमएफ के एसडीआरस, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का इस्तेमाल, या ग्लोबल टैक्सेस जैसे कार्बन टैक्स। और कर्ज माफ करने वाली बात, डेट फॉरगिवनेस? हाँ, डेट फॉरगिवनेस ये बहुत अहम है स्टिग्लिट्स के मुताबिक, खास तौर पर गरीब तरीन मुल्कों के लिए। और वो कर्ज जो कोल्ड वॉर के दौरान करप्ट डिक्टेटर्स को दिए गए थे, जैसे जायर के मोबूतू को। अच्छा, वो ओडीएस डेट वाली बात? जे जोबिली 20,000 कैंपेन ने इसमें कुछ प्रोग्रेस की थी, लेकिन स्टिग्लिट्स कहती हैं इसे बहुत वसी करने की जरूरत है। ठीक। और आखिरी बड़ा इदारा WTO और ट्रेड एजेंडा, इस पर स्टिग्लिट्स के क्या व्यूज हैं? यहाँ क्या मसाइल हैं? WTO सियाटल प्रोटेस्ट्स के बाद ग्लोबल इनइक्वालिटी की एक बड़ी अलामत बन गया। स्टिग्लिट्स डेवलप्ड कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड्स पर तनकीद करती हैं। डबल स्टैंडर्ड्स कैसे?
وہ خود اپنے مارکیٹس بند رکھتے ہیں، سبسڈیز دیتے ہیں، کارٹلز بناتے ہیں، لیکن ڈیولپنگ کنٹریز کو فری ٹریڈ کا لیکچر دیتے ہیں۔ ٹریڈ ایجنڈا بہت انفیئر رہا ہے، جس سے سب سے غریب علاقے جیسے افریقہ کو نقصان ہوا ہے۔ دوحہ راؤنڈ کا مقصد انہی امبیلنسز کو ایڈریس کرنا تھا، لیکن اس میں پروگرس بہت سلو رہی ہے۔ پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس TRIPS ایگریمنٹ میں بھی بیلنس کی ضرورت ہے۔ نیو انوینشنز کو انسینٹیو دینا ضروری ہے، لیکن اسے کنزیومرز، ریسرچرز اور ڈیولپنگ کنٹریز کی ضروریات کے ساتھ بیلنس کرنا ہوگا۔ جیسے دوائیوں تک رسائی، ایکسس ٹو میڈیسنز۔ بالکل، خاص طور پر لائف سیونگ میڈیسنز تک رسائی، اور بائیو پائرسی یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کے ٹریڈیشنل نالج یا ریسورسز کو پیٹنٹ کر لینا، اس پر بھی بڑی کنسرنز ہیں۔ اسٹیگلٹس ایک زیادہ بیلنسڈ ٹریڈ ایجنڈا چاہتے ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز اور انوائرمنٹ کا خیال رکھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز کو چاہیے کہ وہ خود ہی یونیلیٹرلی اپنے مارکیٹس کھول دیں غریب ملکوں کے لیے، جیسے یورپین یونین نے ایوری تھنگ بٹ آرمز انیشیٹو لیا تھا۔ تو پوری بحث کا نچوڑ اسٹیگلٹس ایک گلوبلائزیشن ود اے مور ہیومن فیس کی بات کرتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گلوبلائزیشن صرف اکنامک فینومینا نہیں ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز، کلچر کو چیلنج کرتی ہے۔ اس کی رفتار اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ سوسائٹیز اور انسٹیٹیوشنز اڈیپٹ نہ کر سکیں۔ پیس کا خیال رکھنا۔ جی، یہ ڈیموکریسی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ جب انٹرنیشنل فائنانس ملکوں پر اپنی مرضی تھوپتا ہے تو نیشنل سوورینٹی کم ہو جاتی ہے۔ ملکوں کو اپنی پالیسیز چننے کا حق ہونا چاہیے۔ گلوبلائزیشن ایک اچھی قوت ہو سکتی ہے، نئے آئیڈیاز لا سکتی ہے، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، سول سوسائٹی نیٹ ورکس بنا سکتی ہے، بہتر لیونگ سٹینڈرڈز لا سکتی ہے، لیکن اسٹیگلٹس چاہتی ہیں کہ اب تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے یہ فیل ہوئی ہے۔ فیل ہوئی ہے کیسے؟ ان کی جابز چلی گئیں، انسیکیورٹی بڑھ گئی، ان کی کلچر تباہ ہوئی۔ اگر اسے ریفارم نہ کیا گیا تو اس کے خلاف ری ایکشن بڑھے گا۔ اسٹیگلٹس اسے گریٹ ڈپریشن سے کمپیئر کرتی ہیں، جیسے اس وقت کینز نے گورنمنٹ انٹرونشن کی بات کی تھی سسٹم کو بچانے کے لیے، ویسے ہی آج گلوبلائزیشن کو بچانے کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے۔ کچھ پازیٹیو سائنز ہیں، لیکن اسٹیگلٹس کہتی ہیں ابھی بھی ریٹرک اور ریالٹی میں بڑا فرق ہے۔ ضرورت ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی کی ہے، انٹرنیشنل لیول پر ریفارمز اور ہر ملک کے اپنے لیول پر ایکشنز۔ جیسے ڈیولپڈ کنٹریز اپنی ٹریڈ بیریئرز ہٹائیں، ڈیولپنگ کنٹریز افیکٹو اور ڈیموکریٹک گورننس قائم کریں، اور سب سے اہم، ڈیولپنگ کنٹریز کو اپنے فیصلے خود کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ مقصد صرف گروتھ نہیں بلکہ سسٹینیبل، ایکویٹیبل اور ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے جو سوسائٹیز کو ٹرانسفارم کرے اور سب کو آگے بڑھنے کا موقع دے۔ کتاب کے آفٹر ورڈ میں اسٹیگلٹس پچھلے کچھ سالوں کی تبدیلیوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں نا، جیسے 2008 کا فائنینشیل کرائسس، چائنا کا رائز، ٹرمپ کا الیکشن۔ کیا ان کی پہلی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی؟ ہاں، آفٹر ورڈ میں اسٹیگلٹس بتاتی ہیں کہ ان کی جو بنیادی تنقید تھی واشنگٹن کنسنسس پر، وہ کافی حد تک صحیح ثابت ہوئیں۔ 2008 کے کرائسس نے مارکیٹ فنڈامنٹلزم کی ناکامی کو مزید واضح کر دیا۔ بالکل۔ چینا اور دوسری ایمرجنگ اکانومیز ان ملکوں سے بہتر پرفارم کرتی رہیں جنہوں نے IMF کی ایڈوائس مانی تھی۔ گلوبل گورننس میں تبدیلی بہت سلو رہی ہے۔ امریکہ کا انفلوئنس ابھی بھی ڈسپروپورشنٹ ہے، جس کی وجہ سے چائنا اور دوسرے ملکوں نے اپنے آلٹرنیٹیو انسٹیٹیوشنز جیسے نیو ڈیولپمنٹ بینک AIIB بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، یہ NDB اور AIIB؟ جی، IMF نے خود بھی کچھ پالیسیز میں تبدیلی کی ہیں۔ اب وہ انیکوالٹی پر بات کرتے ہیں، کیپٹل کنٹرولز کو کچھ حد تک سپورٹ کرتے ہیں، لیکن WTO ڈیولپمنٹ ایجنڈا پر فیل رہا ہے۔ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ اپروچ گلوبل سسٹم کے لیے خطرہ تھا، لیکن دنیا اب ملٹی پولیرٹی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فیوچر کی گلوبلائزیشن شاید ڈیفرنٹ ہوگی، جس میں چائنا کا رول زیادہ ہوگا، لیکن ہیومن رائٹس، انوائرمنٹ جیسے مسائل پر کنسرنز باقی رہیں گی۔ تو اس پوری گفتگو اور اسٹیگلٹس کی کتاب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ واٹس دا فائنل ٹیک اوے فار آور لسنرز؟ خلاصہ یوں لیں کہ گلوبلائزیشن میں پوٹینشل تو بہت ہے سب کی بہتری کے لیے،
لیکن جس طرح اسے مینج کیا گیا ہے، خاص طور پر IMF، ورلڈ بینک اور WTO جیسے اداروں کے ذریعے، اس نے اکثر امیر ملکوں اور فائنینشل مارکیٹس کے مفادات کو غریب ملکوں، عام لوگوں اور انوائرمنٹ پر ترجیح دی ہے۔ اور اس سے نقصان ہوا؟ اس سے نہ صرف ناانصافی بڑھی ہے بلکہ گلوبل انسٹیبلٹی اور بے چینی بھی پیدا ہوئی ہے۔ اور آگے کا راستہ، سولوشن کیا ہے پھر؟ آگے کا راستہ اسٹگلٹس کے مطابق انٹرنیشنل گورننس میں بنیادی ریفارمز، زیادہ ٹرانسپیرنسی اور مارکیٹ فنڈامنٹلزم کی آئیڈیالوجی سے ہٹ کر زیادہ بیلنسڈ، ایویڈنس بیسڈ پالیسیز کی طرف جانا ہے۔ ایسی پالیسیز جو ہر ملک کے اپنے حالات کے مطابق ہو، تاکہ گلوبلائزیشن سب کے لیے کام کرے۔ جی، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ گلوبلائزیشن صرف چند لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کام کرے۔